أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين۔ سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے، 29واں پارہ ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، وہ ہو کر رہنے والی، کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی؟ قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے؟ سمود اور عاد نے اس کھٹکھٹانے والی قیامت کو جھٹلا دیا، تو جو سمود تھے وہ حد سے بڑھی ہوئی آواز کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے، اور جو عاد تھے وہ سخت ٹھنڈی تند آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ اس نے اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائے رکھا، تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح زمین پر گرے ہوئے دیکھے گا جیسے وہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں۔ 7 راتیں اور 8 دن، تصور کریں کچھ دیر آندھی چلے تو کیا حال ہو جاتا ہے، اور تیز آندھی ہو اور اتنی مسلسل اتنے زیادہ دن تک چلتے رہنا۔ اسی وجہ سے جیسا کہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آندھی یا اس طرح ہوا تیز چلتی تو پریشان ہو جایا کرتے۔ اور عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ کبھی آپ اندر آتے کبھی باہر جاتے کہ کہیں ہم پر یہ عذاب نہ ہو، عذاب کی کوئی شکل نہ ہو۔ تو جب بھی کبھی ایسا موسم ہو تو اس میں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی قسم کا یہ عذاب یا مصیبت ہم پر نہ آ رہی ہو۔ تو ان کا کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتا ہے، اور فرعون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے اور الٹ جانے والی بستیوں نے گناہ کا ارتکاب کیا، بس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اس نے انہیں ایک سخت گرفت میں پکڑ لیا۔ بلا شبہ ہم نے ہی جب پانی حد سے تجاوز کر گیا تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں اور یاد رکھنے والا کان اسے یاد رکھے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، بس جب سور میں پھونکا جائے گا ایک بار پھونکنا، بس جب سور میں پھونکا جائے گا ایک بار پھونکنا، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا پس دونوں ٹکرا دیے جائیں گے ایک بار ٹکرا دینا، تو اس دن ہونے والی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے خوشحال ہو کر رہوں جبکہ سور والا فرشتہ سور منہ میں لیے ہوئے اور کان لگائے ہوئے ہے اور پیشانی جھکا کر انتظار کر رہا ہے کہ اسے سور میں پھونکنے کا حکم کب ہوتا ہے تو وہ اس میں پھونکے۔ خوشحال ہو کر کیسے رہوں، یعنی ہنستا مسکراتا انجوائمنٹ کرتا کیسے رہوں جبکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کا حکم جیسے ہوا جس کے ذریعے قیامت قائم ہونی ہے، سور پھونکا جانا ہے اور ساتھ ہی قیامت قائم ہو جانی ہے، وہ ہر وقت تیار بیٹھا ہے، وہ اپنی آنکھ بھی نہیں جھپکتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حکم آئے اور وہ اٹینٹیو تیار نہ بیٹھا ہوا ہو، اس حد تک وہ تیار بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ ہم نہیں جانتے، ایک تو ہے نا قیامت کا آنا، ہم سب تسلی کرتے ہیں نہیں ابھی وہ علامتیں نہیں آئی، ابھی دجال نہیں آیا، یاجوج ماجوج نہیں آیا، فلانی فلانی آیا، لیکن ہر انسان کی قیامت اس کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو مجھے نہیں پتا نا کہ میں نے کب مر جانا ہے، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں ان کے بارے میں کیا ذکر ہو رہے ہوتے ہیں، ابھی یہاں بیٹھا تھا، ابھی کھا رہا تھا، ابھی یہ کر رہا تھا، ابھی فلاں بات کر کے گیا تھا، اور کچھ پتہ نہیں کس وقت خاتمہ ہو جائے، اور آسمان پھٹ جائے گا، بس وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تیرے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ان کو حاملین عرش کہا جاتا ہے۔ یہ 8 فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور جن کے بارے میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہ رہے گی۔ تو جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا لو پکڑو میرا اعمال نامہ پڑھو، یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں۔
بس وہ ایک خوشی والی زندگی میں ہوگا، ایک بلند جنت میں۔ یہ بالکل ایسے ہی سین ہے جیسے جب بچے کا رزلٹ آتا ہے اور جو پوزیشن ہولڈر ہوتا ہے، جس کے اچھے مارکس ہوتے ہیں، وہ ہر کسی کو آ کے اپنا رزلٹ دکھا رہا ہو۔ گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، اس کو بھی آ کے دکھائے گا، یہ دیکھیں میرا رزلٹ ہے، سب کو بتائے گا۔ تو جس کا نام ہے اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو کامیاب ہو جائے گا اس وہ کیا ہوگا، ہر کسی کو اپنا نام اعمال دکھا رہا ہوگا۔ یہ دیکھو، مجھے امید تھی کہ مجھے ایک دن حساب دینا ہے، مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جس کو یہ امید ہو وہ کیا کرتا ہے، پھر اس کی تیاری کرتا ہے۔ جس کے میوے قریب ہوں گے، کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجے، اور لیکن جسے اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ اچھا بچے ایسے کرتے ہیں، اگر رزلٹ اچھا نہ ہو، اللہ کرے پیپر ہی گم ہو جائے، اللہ کرے رزلٹ ہو ہی نہ، ہاں جانا ہی نہ پڑے، بتائیں نہ، گول مول ہی کر جائیں، خفیہ ہی رکھ دیں، تو اس دن وہ کہے گا کاش مجھے میرا نام اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ اسی لیے جس طرح ذکر آتا ہے اور آگے بھی آئے گا، پہلے بھی ذکر کہ پیٹھ پیچھے سے ان کو نام اعمال دیا جائے گا۔ کیوں پیٹھ پیچھے سے کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ وہ اپنے ہاتھ پیچھے، جس طرح کچھ نہیں لینا ہوتا تو کیا کرتے ہیں، ہاتھ پیچھے نہیں لینا، بچے بھی ہاتھ پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں لینا چاہیں گے اور ان کو پھر پکڑایا جائے گا، تو پیٹھ پیچھے سے ان کو اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اور میں نہ جانتا تھا میرا حساب کیا ہے، اے کاش کہ وہ موت کام تمام کر دینے والی ہوتی، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے جو بھیڑ بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ انہیں اس سے زیادہ تباہ و برباد نہیں کرتے جتنا آدمی کی مال اور سرداری، یعنی ایک لیڈ کرنے کی جو لالچ ہے وہ اس کے دین کو تباہ و برباد کرتے۔ تو جن کے پاس مال ہوتا ہے، جن کو کوئی سرداری ملی ہوتی ہے، وہ زیادہ بڑے فتنے میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے عیش اور مزے وہ لینا چاہتے ہیں۔ اسے پکڑو، بس اسے توق پہنا دو، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، بس اسے داخل کر دو۔ اور 70 ہاتھ، 70 کی ٹرم عربک میں جب یوز ہوتی ہے تو اس سے مراد بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ کو جب شو کرنا ہو تو 70 کی شمار دی جاتی ہے، تو یعنی بہت بڑی ہوگی زنجیر جس کے ذریعے پکڑ کے اسے اس میں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور اصل میں وہ کرتا کیا تھا، اس وجہ سے داخل کیا جائے گا، اگلے ریزنز کے اللہ بتا رہے ہیں۔ بلا شبہ وہ بہت عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ ایک تو یہ نا خود نہیں کھلانا، ایک دوسروں کو بھی نہیں کھلانے دینا، کہ کیا تم یہ لگی رہتے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب، کہیں کوئی ہو تو اس کو بھی کہ تم اس کو دے دو، کچھ کر دو، ہیلپ کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ہم نے کل بھی واقعہ پڑھا تھا، یہ طریقہ تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آتا اور وہ ضرورت مند ہوتا اور آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آپ اس کو ایک سفارش کر دیا کرتے آگے لوگوں، کوئی ہے کہ اس کی مدد کر سکے، کوئی ہے ہیلپ کر سکے۔ تو کبھی آپ کے پاس کوئی ایسا آئے جس کی آپ خود تو ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو اس کو ضرور آگے اگر آپ ریفر کر سکتے ہیں تو ضرور کر دیں، کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی آگے مدد کر دیں، کوئی اور مدد کر دیں۔ اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، سو آج یہاں نہ اس کا کوئی دلی دوست ہے اور نہ اس کے لیے زخموں کے دھون کے سوا کوئی کھانا ہے۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم دیکھتے ہو اور جسے تم نہیں دیکھتے، بلا شبہ یہ قرآن یقیناً ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ تم بہت کم ایمان لاتے ہو اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے بے شک۔ اور اگر وہ ہم پر کوئی بات بنا کر لگا دیتا تو یقیناً ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے۔ اللہ اکبر، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھیں اچھی طرح۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اور اگر وہ ہم پر کوئی بات بنا کر لگا دیتا، یعنی جھوٹی بات کہہ دیتا جو ہم نے نہیں کہی ہے،
وہ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह अपनी तरफ से कुछ बनाकर कह देते। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अंजाम क्या होता, ला अखज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो यकीनन हम उसको दाएं हाथ से पकड़ते, सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, फिर यकीनन हम उसकी जान की रग काट देते। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन, फिर तुम में से कोई भी हमें उससे रोकने वाला ना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतने आला दर्जे पर हैं, वो भी कुछ भी जो अल्लाह ने नहीं कहा वो उसकी तरफ मंसूब नहीं कर सकते। तो कहाँ हम इतने आराम से ये बात कह देना, कुरान में लिखा हुआ है, हदीस में है, जो कि आजकल हमारे यहाँ कॉमन हो चुका है। हम में से हर कोई दीन का ठेकेदार बना फिरता है, कहते हैं मेरा तो ख्याल है इस तरह है कुरान में, मेरा तो ख्याल है ये मसला इस तरह है, हालांकि उसकी तफसील नहीं पता। खुद से फतवे लगाना, खुद से वो बात कहना जो कि कुरान में मौजूद नहीं। और इतना फितनों का दौर आ चुका है कि लोग ऐसी कोई लाइन लिखते हैं और कहते हैं अल कुरान, आगे लिखा होता है अल कुरान, ये कुरान में से, हालांकि उसका कोई कुरान में ताल्लुक नहीं होता। ये अल्लाह पे झूठ बांधना नहीं है तो और क्या। और इसी तरह अहदीस जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं है, मौजू है, मन घड़त है, जो कि खुद से घड़ी गई हैं, उनको बयान कर करके पता नहीं क्या क्या कुछ करते रहते हैं, कौन कौन सी रातें मनाते रहते हैं, दिन मनाते रहते हैं, तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं। उसमें हमें बहुत गौर करने की जरूरत है। कुछ भी ऐसे ले लेना, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बड़ी वार्निंग दी जा रही है तो फिर हम कहाँ पर हैं। हमें इस मामले में बहुत ज्यादा ध्यान और तहकीक करने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ऐसा दौर आ चुका है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो अहदीस की कंपाइलेशन है, जो कुछ जमा हो चुका है, उसमें और तहकीक और तखरीज होती जा रही है। तहकीक यानी उसमें कि ये ठीक है नहीं है, और तखरीज का मतलब होता है यानी अक्सर आप जो किताबें आप खरीदें या आपको मिलेंगी ऑथेंटिक, अगर आप स्टोर्स पे जाएं तो उसमें जो किताबें हैं उनमें नीचे उन्होंने बकायदा मुकम्मल तौर पे हवाले दिए हुए होते हैं, जिनमें पूरी बात मेंशन होती है कि सही बुखारी की है, सही मुस्लिम की हदीस है, फिर उसके अलावा सिलसिला सहीहा की हदीस है, जो कि सही सारी अहादीस सारी की सारी उसमें जमा की गई हैं। सही बुखारी सही मुस्लिम के अलावा फिर मसनद अहमद मौजूद है, फिर मिशकातुल मसाबी है जिसके अंदर डिटेल में आगे चैप्टर्स अब तहकीक हो चुकी है, तखरीज हो चुकी है, और उसके अलावा बेशुमार ऐसी किताबें आ चुकी हैं जिनमें के तफसीली तौर पर हमें सही अहादीस मिलती हैं। इसी तरह से किताबुल मौज़ूआत के नाम से बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, इतने इतने वॉल्यूम्स में हैं, इतने इतने उनकी जिल्दें हैं, जिनमें ये वो सारी अहादीस जमा की गई हैं जो कि मन घड़त हैं, जो कि खुद से बनाई गई हैं, और बहुत बहुत लंबी तफसीली वो किताबें मौजूद। तो हमें इस पर गौर करना चाहिए, किसी भी हदीस को, किसी भी आयत को ऐसे ही फॉरवर्ड ना करें, ऐसे ही बयान ना करें। और अल्लाह हमें हिदायत दे। किसी ने एक दफा अपने स्टेटस पे कुछ लगाया हुआ था, तो मैंने उनको पिन करके कहा कि ये सही हदीस नहीं है, ये मौजू है। तो आगे से उनका जवाब आया, मुझे पता है, मुझे पता है। पता है तो फिर क्यों लगा हुआ है। यानी हम अपने पीछे दिल की तसल्लियां करना चाहते हैं, अपने खानदान और अपना कि ये बस एक चला हुआ है और ये दिन हमने मनाना है और ये चीज हमने करनी है, तो बस उसके पीछे चाहे वो ठीक है नहीं है, हमने वो लाजमी उसको मशहूर ही करना है। फिर ये तरह तरह की जो चीजें आ गई हैं, फलां महीने की मुबारकबाद दो, फलां दिन की मुबारकबाद दो, तो ये होता है वो होता है, और इस तरह की ऐसी चीजें कि जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें हमें बहुत ज्यादा होशियार होने की जरूरत है। और बेशक ये कुरान डरने वालों के लिए यकीनन एक नसीहत है, और बिलाशुबा यकीनन हम जानते हैं कि बेशक तुम में से कुछ लोग छुटलाने वाले हैं, और बेशक वो यकीनन काफिरों के लिए हसरत का बाइस है, और बिलाशुबा वो यकीनन साबित शुदा यकीन है। बस अपने बहुत अजमत वाले रब के नाम की तस्बीह करो, सुबहान रब्बी अल अज़ीम। हुज़ैफा रदियल्लाहु अन्हु एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रकत में सूरह बकरा, सूरह निसा और आले इमरान पढ़ ली, एक ही रकत में। हुज़ैफा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप ठहर ठहर कर कुरान पढ़ते रहते। जब आप किसी ऐसी आयत पर से गुजरते जिसमें तस्बीह का जिक्र होता तो आप तस्बीह पढ़ते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा है, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, बस अपने अजीम रब की तस्बीह करो। तो हमारे लिए क्या लाजिम है, हम क्या कहें, सुबहान रब्बियल अज़ीम। जब किसी सवाल वाली आयत पर से गुजरते तो सवाल करते, यानी जहाँ पे कुछ कहा गया है, कुछ मांगा गया है, तो वहां पे मांगते
کہ اللہ مجھے متقین میں سے بنانا. کہیں پر آ رہا ہے قلیلا ما تشکرون, یا شکر کا کہا جا رہا ہے کم من الشاکرین, تو وہاں پہ اللہ سے سوال کرتے اللہم اجعلنی من الشاکرین, اے اللہ مجھے شکر کرنے والوں میں سے بنا دے. جہاں پہ صبر کا ذکر ہے وہاں پہ اللہم اجعلنی من الصابرین, اے اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے بنا دے. جہاں پہ احسان کرنے والوں کا ذکر ہے وہاں پہ اللہم اجعلنی من المحسنین, اے اللہ مجھے احسان کرنے والوں میں سے بنا دے. تو جہاں پر سوال وہاں پر سوال کرتے. جب کسی سوال والی آیت پر سے گزرتے تو سوال کرتے, جب پناہ مانگنے کی آیت پر سے گزرتے تو پناہ مانگتے. یعنی جب جہنم کا ذکر آتا تو اس سے پناہ مانگتے, اللہم انی اعوذ بک من النار, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہم انی اعوذ بک من مسیح الدجال, اور اس طرح اس سے پناہ مانگتے. پھر آپ نے رکوع کیا اور آپ سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے. آپ کا رکوع قیام کی مثل تھا. اللہ اکبر. سمجھ آئیے کیا مطلب ہے؟ کہ جتنی دیر آپ نے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ, سورہ نساء, سورہ آل عمران پڑھی, اتنی ہی دیر آپ رکوع میں یہ تسبیح پڑھتے رہے. اتنا لمبا آپ نے رکوع کیا. اور اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم رکوع میں ابھی پہنچتے نہیں ہیں اور اس سے پہلے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں, اور کھڑے ہوتے نہیں ہیں اس سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو ایک عام سا اصول لے لیں, نماز پڑھتے ہوئے ہر رکن کو ادا کرتے ہوئے اس طرح وہ ادا ہونا چاہیے کہ ہر جوڑ اس کی جگہ پر آ جائے, یعنی موومنٹ سٹاپ ہو جائے. رکوع میں گئے ہیں تو ہماری ہر چیز رک گئی ہے, سٹاپ ہوئی ہے, اطمینان میں آئی ہے, اس کے بعد کھڑے ہونا ہے. پھر کھڑے ہو کے ہر چیز پوری جگہ پر واپس آئے, پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے. ایسے ہی سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا, درمیان کی دعا پڑھنا, پھر سجدے میں جانا. پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا, پھر آپ رکوع کے قریب دیر تک کھڑے رہے. یعنی آپ نے جب کھڑے ہوئے رکوع سے تب بھی آپ دیر تک کھڑے رہے. پھر آپ نے سجدہ کیا اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے رہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. سورۃ المعارج مکی سورت ہے, شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے. ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے متعلق سوال کیا جو واقعہ ہونے والا ہے کافروں پر, اسے کوئی ہٹانے والا نہیں اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے. تو معارج کا مطلب یعنی سیڑھیوں والا. فرشتے روح کی طرف چڑھتے ہیں. وہ عذاب ایک ایسے دن میں ہوگا جس کا اندازہ 50,000 سال ہے. بس تو صبر کر, بہت اچھا صبر. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, بے شک وہ اسے دور خیال کر رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے بہت ٹائم پڑا ہے, دیکھا جائے گا جب آئے گا. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں وہ بہت دور ہے, حالانکہ ہم اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں, ان قریب ان کے ساتھ پیش آنے والا ہے. جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے. یہ قیامت, قرب قیامت میں جو حال ہوگا اس کے بارے میں. اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے, اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا, حالانکہ وہ انہیں دکھائے جا رہے ہوں گے. مجرم چاہے گا کاش کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو, اور اپنی بیوی, اور اپنے بھائی کو, اور اپنے خاندان کو جو اسے جگہ دیا کرتا تھا. تو آج جن کے پیچھے لگ کر میں گناہوں میں پڑ جاتی ہوں, میں سستیاں کر جاتی ہوں, میں اللہ کے فرائض ادا نہیں کرتی, کل انہی کو فدیے میں دے کر انسان بچنا چاہے گا. سب سے پہلے دیکھیں بیٹے کا ذکر ہے, سب سے قریبی, پھر بیوی, پھر بھائی, اور سارا خاندان. سب کو وہ دے کے چاہے گا میں بس بچ جاؤں, اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں ہیں پھر اپنے آپ کو بچا لیں. ہرگز نہیں, یقیناً وہ جہنم میں ایک شعلہ مارنے والی آگ ہے, منہ اور سر کی کھال کو اتار کھینچنے والی ہے. وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور مال جمع کیا اور اسے بند رکھا, اسے اللہ کی راہ میں نہیں دیا. بلا شبہ انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے, جلدی سے دل چھوڑ دیتا ہے. جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا ہے, اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہے. تھوڑی سی کچھ مسئلہ آتا ہے تو فوراً گھبرا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور جب بھلائی ملنے لگتی ہے تو دوسروں کو دینے کی بجائے اپنے پاس سمیٹ کے رکھنا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن آگ سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی, جو دیکھتی ہوگی
اور 2 کان ہوں گے جو سنتے ہوں گے اور ایک زبان ہوگی جو بولتی ہوگی. وہ کہے گی کہ مجھے 3 قسم کے آدمیوں پر مقرر کیا گیا ہے، ہر جبار عنید پر اور ہر اس شخص پر جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنائے اور مصوروں پر. یعنی اس وقت ایک ایک چیز کے بارے میں جو یہ ہے نا تدعو من ادبر وتولا، اور ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا، کہ جہنم ان کو پکار پکار کے اپنے پاس بلا رہی ہوگی اور انہیں اس میں داخل کیا جائے گا، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے. جو نماز ادا کرنے والے ہیں ان کا انجام یہ نہیں ہوگا، باقی لوگوں کا ایسا ہوگا. تو نماز ادا کرنے والے کیسے؟ جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، وہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن 2 پڑھ لی، ایک دن 3 پڑھ لی، ایک دن 1 پڑھ لی، ایک دن کوئی بھی نہیں پڑھی. اپنی نمازوں میں ہمیشگی رکھتے ہیں، ہمیشہ ان کو پڑھنے والے ہیں، چاہے کچھ ہو جائے نماز نہیں چھوڑتے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اتنی رخصتیں ہمارے ساتھ ہیں کہ کوئی کسی طور پر جواز بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیں. سفر میں ہیں، یہاں تک کہ اگر گھر میں بھی ہیں تو ہمیں یہ رخصت بھی دی گئی ہے. کچھ بھی مسئلہ ایسا پیش آ جاتا ہے جس میں ہمارے لیے مشکل ہے، ظہر اثر اکٹھی کی جا سکتی ہے، مغرب عشاء اکٹھی کی جا سکتی ہے، اکٹھے پڑھ سکتے ہیں. فجر صبح کے ٹائم کسی کو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، جو نکلنا ہے جو آنا جانا ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ ظہر اثر کا ٹائم ہوتا ہے، مغرب عشاء کا ہوتا ہے، اکٹھے کر سکتے ہیں. ظہر اثر کا کتنا ٹائم ہے، کب سے شروع ہوتا ہے اور مغرب تک ٹائم موجود ہے. پھر مغرب عشاء کا ٹائم وہ رات کتنی دیر تک موجود ہوتا ہے، ان کو پڑھا جا سکتا ہے، رخصت دی گئی ہے. پھر وضو کرتے ہوئے پانی میسر نہیں ہے، تیمم کیا جا سکتا ہے. ہر طرح کی سہولیات ہمیں دے دی گئی ہیں. پھر اگر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے بیٹھ کے پڑھ لی جائے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے اشاروں سے پڑھی جائے، لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے. زندگی میں یہ تصور لے آئیں، اپنے آپ کو پکا کر لیں، کچھ ہو جائے کہیں پر ہے کسی بھی طرح ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے. اور اللہ ضرور مدد کرے، ضرور اللہ کی مدد آتی ہے اگر انسان کوشش کرے. اور بہت دفعہ انسان بہت سارے لوگوں کا ثواب بھی سمیٹ لیتا ہے. کبھی آپ کہیں شادی پہ گئے ہو، کسی فنکشن میں ہو، کسی اور جگہ پر ہو، آپ اکیلے وضو کیا ہوا ہو نا، نماز پڑھنے لگے، آپ دیکھیں گے 2 4 5 اور بھی ساتھ آ کے آپ کے لگ جائیں گے. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کس طرح موقع ملے، کچھ ملے، کہاں پڑھیں کیا کریں. خیر ہے تو ہمیں نیکیوں کا کی ابتدا کرنے والا، پہل کرنے والا بننا چاہیے. جو بھی ایسے مواقع ہو، کوئی فنکشن ہو، کچھ ہو، اس میں اگر ہم پڑھنے کھڑے ہوں گے تو دوسرے لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، انہیں ایک موقع ملے گا، وہ بھی پڑھ لیں گے، سب کا اجر ہمیں مل جائے. تو اس لیے نماز کو کسی طور پر چھوڑنا نہیں ہے، اس کو بس پکا کر لیں. اور وہ جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے سوال کرنے والے کے لیے اور اس کے لیے جس سے نہیں دیا جاتا، اور وہ جزا کے دن کو سچا مانتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا. اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہر اس چیز سے بچتے ہیں جو کہ غلطی، بے حیائی، گناہ کی طرف لے کے جانے والی ہو، مگر اپنی بیویوں پر جس کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں. پھر جو اس کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈے تو وہی حد سے گزرنے والے ہیں. اور وہ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. دوبارہ سے ذکر آیا ہے. ان تمام چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں اور سستی نہیں دکھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے، یعنی غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، تو اٹھ کر اس کے لیے 4 ٹھونگے مار لیتا ہے. اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر کم. یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں.
اور वो जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं यही लोग जन्नतों में इज्जत दिए जाने वाले हैं। फिर उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया, क्या है कि तेरी तरफ दौड़ते चले आने वाले हैं, दाएं और बाएं तरफ से इनमें से हर आदमी लालच करता है कि उसे नेमत वाली जन्नत में दाखिल किया जाएगा। हरगिज़ नहीं, यकीनन हम कहते हैं, बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ मशरिकों और मगरिबों के रब की कि बेशक हम यकीनन कुदरत रखने वाले हैं उस पर कि उनकी जगह उनसे बेहतर लोग ले आए, और हम हरगिज आजिज नहीं हैं। तो अल्लाह चाहे तो हम सबको ले जाकर हमारी जगह वो लोग ले आए जो कि अल्लाह की हमसे बेहतर इबादत करने वाले हैं। खुदा बातों में लगे रहें और खेलते रहें यहाँ तक कि अपने उस दिन को जा पहुंचे जिसका वो वादा दिए जाते हैं, जिस दिन वो कब्रों से तेज दौड़ते हुए निकलेंगे जैसे वो किसी गाड़े हुए निशान की तरफ दौड़े जा रहे हैं। उनकी आंखें झुकी होंगी, जिल्लत उन्हें घेरे हुए होगी। यही वो दिन है जिसका उनसे वादा किया जाता था। सूरह नूह मक्की सूरत है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम वाला निहायत मेहरबान है। बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डरा, इससे पहले कि उन पर एक दर्दनाक अजाब आ जाए। उसने कहा, ए मेरी कौम, बिलाशुबा मैं तुम्हें खुल्लम खुला डराने वाला हूँ कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरा कहना मानो। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान कितनी मुद्दत थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 कर्न, यानी 10 सदियां बीच में थी। वो तुम्हें तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और एक मुकर्रर वक्त तक तुम्हें मोहलत देगा। यकीनन अल्लाह का मुकर्रर करदा वक्त जब आ जाए तो मुअख्खर नहीं किया जाता। काश के तुम जानते होते। उसने कहा, ए मेरे रब, बिलाशुबा मैंने अपनी कौम को रात और दिन बुलाया। नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग हम सब के लिए एक बहुत बड़ा नसीहत और सबक है। 950 साल तक आप मुसलसल तबलीग करते रहे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लेकिन सिवाय चंद लोगों के, गिने चुने, 100 से भी कम, कुछ कहते हैं 80, कुछ कहते हैं उससे भी कम लोग जो है वो उन पर ईमान लेकर आए, बहुत थोड़े से लेकर आए। 950 साल तक तबलीग की। तो अल्लाह ताला से क्या शिकायत कर रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम? उसने कहा, ए मेरे रब, बिलाशुबा मैंने अपनी कौम को रात और दिन बुलाया, यानी रात में भी दावत दी, दिन में भी दी। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। इस पर नहीं सोचना चाहिए कि रिजल्ट क्या निकलेगा, कितने लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं। बस जब अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो हमारी कोशिश पर हमें अजर है। इस पर नहीं कि कितने लोग आकर बैठ गए, कितनों ने सीख लिया, या जिसने सीखा उसने कितना अमल कर लिया। बस कोशिश। तो मेरे बुलाने ने दूर भागने के सिवा उनको किसी चीज में ज्यादा नहीं किया, यानी जितना मैंने उनको दावत दी किया वो उतना ही मुझसे दूर भागे। और बेशक मैंने जब भी उन्हें दावत दी ताकि तू उन्हें माफ कर दे, उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल ली और अपने कपड़े ओढ़ लिए और अड़ गए और तकब्बुर किया, बहुत बड़ा तकब्बुर करना। आजकल का तो एक बहुत बड़ा फितना ये भी है, जो हमारे हेडफोन्स आ गए हैं ना, इन्होंने बहुत तबाही मचा दी है। फिर इसी तरह कोई मदर मुझसे अपना परेशानी शेयर कर रही थी कि इस तरह बच्चे नहीं आते इस तरफ दीन की तरफ, और वो नहीं है, सुनते नहीं है, कुरान नहीं पढ़ते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप ना घर में कोई बात नहीं, किचन में या काम करते हुए तिलावत अपने लिए लगा लिया करें, कुछ सुन लिया करें। कहते हैं मैं क्या तिलावत लगाऊं? उन्होंने अपने कानों में अपने हेडफोन लगाए होते हैं, उसमें लगे होते हैं। तो आप किसी को जबरदस्ती नहीं सुनवा सकते, कुछ भी नहीं करवा सकते। ये फितनों का ये दौर है। तो वो कह रहे हैं कि वो अपनी उंगलियां डाल लेते, एक तो यह है कि हकीकतन डालनी, और एक है कि सुनी अनसुनी कर दी, क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे। तो उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाली और अपने कपड़े ओढ़ लिए और अड़ गए और तकब्बुर किया, बहुत बड़ा तकब्बुर करना। फिर बेशक मैंने उन्हें बुलंद आवाज से दावत दी, फिर बेशक मैंने उन्हें खुल्लम खुल्ला दावत दी, और मैंने उन्हें छुपा कर दावत दी, बहुत छुपा कर, यानी हर तरीका मैंने इख्तियार किया उनको दावत देने का। तो मैंने कहा अपने रब से माफी मांग लो, तो यकीनन वो हमेशा से बहुत माफ करने वाला है। वो तुम पर बहुत बरसती हुई बारिश उतारेगा
اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہاں پر ہمیں ایک فارمولا دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا۔ مثلاً 1 + 1 = 2، ہم سب جانتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے، ایک اور ایک کو جمع کریں تو کیا ہوتا ہے؟ 2۔ ایسے ہی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے استغفروا ربکم، اپنے رب کا استغفار کرو، بخشش مانگو، بے شک وہ بخشش قبول کرنے والا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جب وہ بخشش قبول کرتا ہے، جب کسی کی بخشش ہوتی تو اس کو کیا ملتا ہے؟ بخشش = ہے کس کے؟ وہ تم پر برستی ہوئی بارش اتارے گا اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، یعنی رزق میں برکت ہوگی، تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تو جب بھی رزق کی تنگی ہو، کمی ہو، تو اس میں استغفار کی کثرت کرے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے اسپیشل نوح علیہ السلام کا یہ کوٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رب کا استغفار کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے مالوں میں، تمہارے بیٹوں میں، تمہارے رزق میں برکتیں ڈالے گا، بارش برسائے گا، ان کے ہر طرح کی رحمتیں ملیں گی۔ تو جتنا ہو سکے استغفار کی کثرت انسان کو کرنی چاہیے۔ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے، حالانکہ یقیناً اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا فرمایا، اور اس نے ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنا دیا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا، خاص طریقے سے اگانا، پھر دوبارہ وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور تمہیں نکالے گا، خاص طریقے سے نکالنا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اس کے پیچھے چل پڑے جس کے مال اور اولاد نے خسارے کے سوا اس کو کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، بہت بڑی خفیہ تدبیر، اور انہوں نے کہا تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، یعنی آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، اور نہ کبھی ود کو چھوڑنا، اور نہ سواع کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ یہ سارے ان کے بتوں کے نام تھے، اور کہا جاتا ہے یہ اصل میں ان کے اکابرین تھے، ان کے بڑے گزرے ہوئے نیک لوگ تھے، جن کی نیکی کے پیچھے وہ چلنے والے تھے ان کی زندگی میں، اور جب وہ مر گئے تو انہوں نے ان کی تصویریں بنا لی کہ ان کو دیکھ کر ہمیں موٹیویشن ملتی تھی کہ ہم نیکی میں بڑھتے تھے، تو اب کیا ہے، ان کو ہم سامنے تصویریں رکھیں گے تو ان کو دیکھ کر ہمیں یاد آئے گا، ہم دوبارہ موٹیویٹ ہوں گے، اچھا ہم نے اچھے کام کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی جنریشن آئی اس نے کہا کیا یہ تصویریں ہیں، ان کے بت بنا لیے جائیں، اور کرتے کرتے یعنی ان نیک لوگوں کے بت بنا کر ہی وہ اس کو پوجنے لگے، اور مسئلہ یہیں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے شرک کی طرف جاتی ہوئی کوئی بھی راہ ہے اس سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے یہ بت بنانا، مجسمے بنانا اور یہ تصویر گری اور یہ سب کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ یہ شرک کے دروازے کھولتا ہے۔ انسان پہلے کہتا ہے فلاں کی وجہ سے، اسی لیے دین اسلام میں غلوف کرنا، حد سے بڑھ کر کسی کو چاہنا، کسی کو پوچھنا اور کسی کے لیے تعظیم کرنا، اس کو ناپسند قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس طرح تم غلوف نہ کرنا جس طرح نصارہ نے کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ اگر آپ مجلس میں پہنچے اور صحابہ آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ جب انسان تعظیم کے ایسے درجوں میں جانا شروع کرتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے شیطان اس کو بڑھا بڑھا کے پھر آگے سے آگے اور چیز شامل ہوتی جاتی ہے۔ کچھ لوگ صرف اتنا سا کریں گے، اگلے والے اس سے تھوڑا اور بڑھائیں گے، اس سے اگلے اور بڑھائیں گے، اور شرک تک پہنچ جائے گا انسان۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جس وقت وہ بچڑا معبود بنایا گیا تو اس کے بعد کیا کیا گیا تھا؟ پورے کے پورے کو، حالانکہ وہ سونے کا تھا، بہت کام آ سکتا تھا، وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، انہیں مال کی ضرورت تھی، لیکن پورا کا پورا سمندر میں بہا دیا تھا، کوئی ایک نشان نہیں چھوڑا گیا کہ وہ شرک کی طرف لے کے جانا والا ہے۔ تو کچھ بھی اس قسم کا ہے اس سے منع کر دیا گیا ہے، اس کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں، تعظیم نہیں کرنی ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ ہے کہ جو حکم اور جو عمل انہوں نے کیا ہے وہ ہم کریں، اس سے بڑھ کر ہم کوئی تعظیم نہیں کر سکتے۔ صرف ہم ہاتھوں کو چوم لیں، صرف ہم بیٹھ کر کچھ نعتیں پڑھ کے واہ واہ کر لیں، صرف ہم کچھ تذکرے کر لیں اور اس پہ کہیں واہ یہ تھا وہ تھا، اس پر نہیں تعظیم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہوگا۔ حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو عمل وہ لے کر آئے، جو کام انہوں نے ہمیں کہے ہیں، جو چیز ان کی پسند کی تھی، جو جیسے انہوں نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، تو گویا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہماری تعظیم تب ہے ان کے ساتھ۔
اور بلا شبہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور تو ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا، اپنے گناہوں ہی کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے، بس آگ میں داخل کیے گئے، پھر انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی مدد کرنے والے نہ پائے۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، زمین پر ان کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ، بے شک تو اگر انہیں چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور کسی نافرمان سخت منکر کے سوا کسی کو نہیں جنیں گے۔ اسی لیے پھر جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، یعنی کہ جب سیلاب اور جب پانی آیا، تو ان میں سے صرف اور صرف وہی لوگ بچے جو کہ نیک تھے۔ اے میرے رب مجھے بخش دے، رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اس کو جو مومن بن کر میرے گھر میں داخل ہو، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ سورۃ الجن مکی صورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الجن کی آیات جو نازل ہوئی وہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی کے راستے میں تھے، اور وہاں پر آپ نے نماز پڑھی ایک جگہ، جہاں پر جنوں نے سنا، اور سن کر وہ گئے اور جا کر انہوں نے اپنی قوم کو وہ دعوت دی، سب کچھ پہنچایا۔ جب جنہوں نے وہ سب کچھ سنا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا نہیں تھا، آپ کو وحی کے ذریعے سے بعد میں بتایا گیا۔ اس کا کچھ ذکر ہم سورۃ الاحقاف 26ویں پارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو کچھ ڈیٹیل اس میں ہے اور کچھ یہاں پر موجود ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ سوق اوقاس کی طرف جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ سوق یعنی کہ جو بازار تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شیاطین اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی تھی، یعنی کہ وہ وہاں سے خبریں نہیں لے پا رہے تھے، بہت سخت پہرا ہو گیا تھا، فرشتے کا پہرا بہت زیادہ ہو گیا تھا آسمان پر، ان پر انگارے پھینکے گئے۔ وہ شیطان جب آسمان سے خبریں نہ سن سکے اور اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہوں نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے اور ہم پر انگارے پھینکے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ کی وجہ کوئی نئی پیدا ہونے والی چیز ہو سکتی ہے، کچھ نیا واقعہ ہوا ہے، وہی نازل ہونا شروع ہوئی تھی نا، تو اس لیے پہرے سخت ہو گئے تھے اوپر۔ تو انہوں نے کہا، تم زمین کے مشارق و مغارب کا سفر کر کے دیکھو، یعنی مشرق مغرب ہر طرف جاؤ اور دیکھو کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بنی۔ اب اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم ہوتا تو انہیں ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت وہی اتر رہی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نبی آ چکا ہے، اس طرح ہے، انہیں کچھ نہیں پتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈھونڈتے ہیں اصل میں کیا چکر ہے۔ تو وہ لوگ جو تہامہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچے جب آپ نخلا میں تھے اور سوق اکاس کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ اس وقت اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، جب انہوں نے یعنی جنہوں نے قرآن سنا تو کان لگا کر سننے لگے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم یہی وہ چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بنی ہے۔ اس موقع پر جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، یہ شروع والی جو آیات ہیں جو بھی ہم آگے پڑھیں گے، ان آیات کو ہی انہوں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیات نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنوں کی گفتگو وحی کی گئی۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی آپ کو جب وہ آئے تھے تو اس وقت نہیں پتا تھا، بعد میں آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ وہ جن آئے ہیں اور وہ سیکھ کے سمجھ کے اور واپس اپنی قوم میں ڈرانے والے بن کر گئے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جنوں کو بھی تبلیغ کی، ان کو بھی دعوت دی، وہ بھی آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے غائب رہے، صحابہ نے وہ رات سخت پریشانی میں گزاری، تلاش کرتے کرتے وہ آپ سے اس وقت ملے جب آپ ہرا کی طرف سے آ رہے تھے۔ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میرے پاس جن دعوت دینے والا آیا تھا، چنانچہ میں اس کے ساتھ گیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ پھر ابن مسعود فرماتے ہیں، پھر آپ ہمیں لے گئے اور ہمیں ان کے نشان اور ان کی آگوں کے نشان دکھائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی دکھایا کہ میں ان کو دعوت دے کر آ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے، کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ جنوں میں بھی کچھ مومنین ایمان والے جن بھی ہوتے ہیں، نیک جن بھی ہوتے ہیں، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ بات یہ ہے کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی اولاد، اور یہ کہ بات یہ ہے کہ ہمارے بے وقوف اللہ پر زیادتی کی بات کہتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے گمان کیا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یہ کہ بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے، تو انہوں نے ان جنوں کو سرکشی میں زیادہ کر دیا۔ یہ آیت بہت اہم ہے، آیت نمبر 6 کیا بتا رہی ہے؟ جن خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں سے پناہ پکڑتے تھے، ڈرتے تھے۔ اور یہ پہلے جاہلیت میں تھا کہ وہ لوگ جب کسی نئی وادی میں بستی میں نکلتے، کہیں جنگل سے گزر رہے ہوتے، تو وہ اونچی آواز میں یہ کہتے کہ ہم اس وادی کے یا اس جنگل کے یا اس جگہ کے جن سے پناہ میں آتے ہیں، کہ ہمیں یعنی کوئی نقصان نہ پہنچائے جو یہاں پر جن ہے کچھ بھی ہیں۔ تو اس طرح کے ان کے رویے نے جنوں کو اور شیر کر دیا، انہوں نے کہا یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں، تو وہ اور زیادہ ڈرانے لگ گئے۔ اور حقیقتاً یہ معاملہ ہے کہ جتنا جنوں سے اور ایسی چیزوں سے ڈرا جائے اتنی زیادہ وہ جلدی آپ پر قابو پاتی ہیں، اور جتنا اس کو ایوائڈ کیا جائے اور جھٹلا دیا جائے، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، یاد رکھیں جادوگر فلاں نہیں پا سکتے جہاں مرضی سے آئیں، اس کو بار بار دہرائیں جب آپ کو ایسا کوئی خوف لگے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کرنا، انہوں نے جب ایسا کہا تو جنوں کو اور زیادہ ملا کہ اچھا اس کا مطلب ہے ہم سے ڈر رہے ہیں، ہم اور ڈرائیں گے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی منزل میں اترے، کسی نئی جگہ پہ گیا ہے، کچھ ڈفرینٹ جگہ پہ گیا ہے، تو اسے یہ کلمات کہنے چاہیے، تو اسے وہاں سے کوچ کرنے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور یہی وہ دعا ہے جب نظر بد کا خدشہ ہو، بچوں پہ کسی قسم کا کچھ لگے، تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اللہ کے تمام کامل مکمل کلمات جو اللہ کے ہیں ان سے میں پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ کچھ بھی شر ہے، یہاں پر کسی قسم کا کوئی اثر ہے، کچھ بھی ہے، اس سے مجھے محفوظ رکھ دو۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ کہ کوئی چیز پھر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو ایسی دعاؤں کو یاد کریں۔ یہ آپ کو یک نستعین میں بھی مل جائے گی، جہاں پر نظر اور تکلیف کی دعائیں ہیں اس میں یہ دعا موجود ہے۔ اور یہ کہ ان انسانوں نے گمان کیا جس طرح تم نے گمان کیا کہ اللہ کسی کو کبھی نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ہاتھ لگایا تو ہم نے اسے اس حال میں پایا کہ وہ سخت پہرے اور چمکدار شعلوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم اس کی کئی جگہوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، تو جو اب کان لگاتا ہے وہ اپنے لیے ایک چمکدار شعلہ گھات میں لگا ہوا پاتا ہے۔ تو اللہ کی وحی کے نزول کے آپ دیکھیں اہتمام کتنا زیادہ تھا کہ کہیں کچھ بھی کسی طرح کا قرآن کے نزول کے وقت پہرا شدید سخت ہو گیا تھا آسمان پر، کہ کوئی وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کیا ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہیں کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ یعنی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اصل میں معاملہ کیا پیش آیا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور ہم میں کچھ اس کے علاوہ ہیں، ہم مختلف گروہ چلے آئے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا کہ بے شک ہم کبھی اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی بھاگ کر کبھی اسے عاجز کر سکیں گے، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سن لی ہم اس پر ایمان لے آئے، پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو وہ نہ کسی نقصان سے ڈرے گا نہ کسی زیادتی سے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ شروع سے اب تک کن کی بات کوٹ کی جا رہی ہے؟ جنوں کی، جنہوں نے جا کر اپنے ساتھیوں سے اپنی قوم کو یہ ساری باتیں کہی تھی۔ کچھ لوگوں میں اتنی خیر ہوتی ہے کہ تھوڑا سا بھی ان کے لیے بہت کافی ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی بارش بھی ہو، جو ہم مثالیں پڑھ چکے ہیں نا، وہی کو بارش سے تشبیہ دی گئی، تھوڑا سا بھی علم ملتا ہے تو وہی ان کو لیے ان کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ انہیں اس کی طرف راغب عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت سن کے بھی کچھ بھی عمل میں نہیں آتا، اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ تو یہاں پر صرف ایک نماز میں وہ تلاوت سن کے گئے ہیں، اور دیکھیں کتنا لمبا لیکچر ہے، کتنی لمبی تفسیر ہے جو انہوں نے جا کر بیان کر دی، کتنا کچھ سیکھ گئے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور ہم میں سے کچھ ظالم ہیں۔ اس بارے میں ظالم ہیں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر جو فرما بردار ہو گیا تو وہی ہیں جنہوں نے سیدھے راستے کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں
تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اور یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر وہ راستے پر سیدھے رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں، اور جو کوئی اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے گا وہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ اور یہ کہ تمام مساجد اللہ کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اور یہ کہ بات یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا اسے پکارتا تھا تو وہ قریب تھے کہ اس پر تہ بتہ جمع ہو جائیں۔ کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے بلا شبہ میں تمہارے لیے نہ کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ کہہ دیجئے یقیناً مجھے اللہ سے کوئی بھی کبھی پناہ نہیں دے گا اور میں اس کے سوا کبھی پناہ کی کوئی جگہ نہیں پاؤں گا، مگر میں تو صرف اللہ کے احکام پہنچانے اور اس کے پیغامات کا اختیار رکھتا ہوں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب وہ چیز دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو مددگار کے اعتبار سے زیادہ کمزور ہے اور جو تعداد میں زیادہ کم ہے۔ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا آیا وہ چیز قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا میرا رب اس کے لیے کچھ مدت رکھے گا۔ وہ غیب کو جاننے والا ہے، بس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، مگر کوئی رسول جسے وہ پسند کر لے تو بے شک وہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے پہرا لگا دیتا ہے تاکہ جان لے کہ انہوں نے واقعی اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور اس نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہیں، اور ہر چیز کو گن کر شمار کر رکھا ہے بے شک۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی جو کرتے ہیں کرتے جائیں، نہیں، اللہ کے پاس ہر چیز شمار کی ہوئی لکھی ہوئی، شمار کی ہوئی سے مراد ہے پوری گنی ہوئی ہے، کس نے کس وقت کس طرح کیا کچھ کیا، سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے۔ سورۃ المزمل مکی صورت ہے، شو اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کو قیام کر مگر تھوڑا۔ اب جب وحی کا نزول شروع ہوا اور ہم جانتے ہیں پہلی وحی کے بعد بھی آ کر آپ نے عائشہ سے فرمایا تھا، خدیجہ سے فرمایا تھا زملونی زملونی، مجھے اڑا دو، کچھ دے دو اوپر، اور اسی طرح سے سورہ مدثر کے وقت بھی آپ نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ تو وہ جو ایک خوف، ایک ڈر اور جو کیفیت تھی اس کا خاص طور پہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ چادر لپیٹ کر لیٹنے والے، یعنی اس طرح اب جو تمہیں وحی پہنچائی گئی ہے اس کے بعد تمہیں آرام نہیں کرنا، لیٹنا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا، بلکہ اٹھ کر تبلیغ کا کام کرنا ہے، جیسے سورہ مدثر میں آتا ہے، یا اپنی عبادات میں زیادتی کرنی ہے جس طرح کہ سورۃ المزمل میں آ رہا ہے، رات کو قیام کر مگر تھوڑا، آدھی رات قیام کر یا اس سے تھوڑا سا کم کر لے یا اس سے زیادہ کر لے، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ تمام علماء اس سے یہ استدلال لیتے ہیں کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ضروری ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اس کا ہمیں قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ تجوید کا پورا علم اس آیت پر بیس کرتا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ نے ہمیں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور صرف یہ نہیں کہا رتل القرآن، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، بلکہ جب ایک ہی جو فعل ہوتا ہے وہ آگے دوبارہ اس طرح رپیٹ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے اس میں تاکید بہت ہی زیادہ ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر، خوب ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ اچھی آواز میں صحیح طرح پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوش الہانی سے نہ پڑھے، تجوید کے ساتھ نہ پڑھے، اچھے انداز میں نہ پڑھے، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے جہاں تک ہو سکے، جتنی ہو سکے، انسان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے اس کو سیکھنے کی، اس کے مطابق پڑھنے کی۔ اور عبداللہ بن مسعود کا مجھے ہمیشہ اس بات کو سمجھنے میں قول یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ایک آیت پڑھی، اور اس آیت میں اس نے صرف مد نہیں کی للفقراء پر، تو عبداللہ بن مسعود نے اس کو روک کر کہا تم ویسا قرآن پڑھ رہے ہو جیسا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، کہ وہ ایسے نہیں پڑھتے ہوتے تھے۔ بڑی عام سی بات سمجھنے کی۔ اور ہم نے کیسا پڑھنا ہے؟ ہم پہلے بار بار رسول پڑھ چکے ہیں کہ کسی چیز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا مجھے ویسے ہی پڑھنا ہے، میں ویسے پڑھوں گی تو میرا قرآن پڑھنا بھی قبول ہوگا اور ٹھیک ہوگا۔ صرف ایک اس نے مد نہیں کی تھی، اور ہم تو مد ویسے ہی چھوڑ جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ پھر مد اصلی الف واو یا مدہ،
خاص طور پہ، اور بہت بڑی بیس ہے. اور مخارج، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں کمی یا زیادتی جو ہے وہ لہن جلی کہلاتی ہے، حرام غلطی ہے، پورا کا پورا مطلب بدل جاتا ہے. اس لیے ان دو چیزوں میں خاص خیال کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ جہاں پر قوف ہے اس کو کاف نہ پڑھیں، جہاں پہ کاف ہے اس کو قوف نہ پڑھیں. موٹا باریک جہاں پر جیسے اصول دے گئے ویسے پڑھیں. دوسرا، جہاں پہ حرکت لمبی نہیں ہونی وہاں لمبا نہ کریں، جہاں لمبی ہونی ہے وہاں لمبا کریں، جو کہ ہم اکثر اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں ایسے ادا کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہاں پر ان آیات میں نماز تہجد کا حکم دیا گیا ہے، رات کا قیام اللیل کا حکم دیا گیا ہے. اچھا، اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جو ہمارے ہاں نام پڑے ہوئے ہیں نا، تراویح، قیام اللیل، تہجد، یہ سب ایک ہی نماز کے نام، مختلف نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سب ایک ہی چیز تھی. ہاں، قیام اللیل یعنی رات کو جاگنے میں اگر آپ اس کو عشاء کے بعد کر لیتے ہیں تو سمجھ لیں تراویح ہے. رات کے کسی بھی حصے میں کرتے ہیں قیام اللیل ہے، اور آخری حصے میں کرتے ہیں تو وہ تہجد ہے. نوافل ایک ہی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو ہمیشہ اپنے یہ نوافل ادا کیا کرتے ہوتے تھے. بعد میں آ کے جو تراویح کا رائج ہونا ہے اور اس طرح ہونا ہے، وہ حضرت عمر کے دور میں شروع ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز اور اس طرح عشاء کے بعد پڑھ لی جائے اور ایسے کر لیا جائے. ایسا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 دفعہ ہوا. آپ نے 3 دفعہ عشاء کی نماز کے بعد، جس کو ہم آج تراویح کہتے ہیں، وہ پڑھائی. اور چوتھی رات آپ نکلے ہی نہیں. آپ نے کہا کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں میری امت پر یہ فرض ہی نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے نہیں پڑھائی. اپنی زندگی میں صرف 1 سال میں 3 دفعہ 3 راتیں آپ نے صرف یہ تراویح کا کیا. اسی لیے چونکہ یہ سنت ملتی تھی، اس لیے حضرت عمر نے اپنے دور میں پھر شروع کیا کہ اچھا پورا قرآن پڑھ لیا جائے گا، یا لوگ اکٹھے ہوں گے امام کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے گی. لیکن بہرحال یہ سب ایک ہی چیز ہے، مختلف کچھ بھی نہیں ہے. اور صحیح ان کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک رمضان میں 3 راتیں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کی صورت میں قیام میں شریک ہوتے رہے. چوتھی رات آپ باہر تشریف نہیں لائے اور فرمایا میں اس بات سے ڈرا کہ تم پر یہ نماز فرض ہی نہ ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کے بارے میں، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوشش کریں اس کی، رات کی نماز میں اگر تہجد میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی نا، سونے سے پہلے عشاء کے بعد 2 نفل پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، وہ بھی آپ کو قیام اللیل ہی شمار ہوگا. ٹھیک ہے، رات کا جاگنا ہی شمار ہوگا. رات کو کسی وقت آنکھ کھلتی ہے اس وقت پڑھ سکتے ہیں، اٹھ کر 2-4 نفل تب پڑھ لیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، جو شخص 10 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ غافلین میں نہیں لکھا جاتا. یعنی صرف 10 آیتیں پڑھی ہیں اس نے، 2 رکعت پڑھی ہے، اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیں تو 10 آیتیں ہو جاتی ہیں، بلکہ 11 ہی ہو جاتی ہیں. تو اتنا آسان ہے، وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا، غفلت والوں میں سے نہیں لکھا جاتا. اور جو 100 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ قانتین عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے. اور جو 1000 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ مقنطرین میں سے، یعنی خزانے والوں میں سے لکھا جاتا ہے، جس کو بہت سارے خزانے مل گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اس لیے تہجد کا زیادہ اجر ہے اس وقت، آخری جو رات کا حصہ ہوتا ہے اس میں اٹھنا. اگر تو یہ کر سکے کہ اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو تو یہ کام کر لے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نصیحت ہے، اللہ ہمیں توفیق دے اس کی. اور ورتل القرآن ترتیلا میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا کرتے ہوتے تھے. حضرت حفصہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کی تلاوت کرتے اور اسے اتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے کہ وہ اس سے لمبی سورت سے بھی لمبی ہو جاتی، یعنی اتنے آرام 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 سے پڑھے ہوتے تھے. یقیناً ہم ضرور تجھ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے، بلا شبہ رات کو اٹھنا نفس کو کچلنے میں زیادہ سخت اور بات کرنے میں زیادہ درستی والا ہے. آیت نمبر 6 ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو کر سکیں. 2 اس کے فائدے بتائے گئے ہیں یہاں پر. تہجد کا پڑھنے کے 2 فائدے کیا ہیں؟ ایک، رات کو اٹھنا نفس کو کچلنے کا، نفس کو قابو کرنے کا، کنٹرول کرنے کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ شدت کی نیند ہوتی ہے، سب سے مزے کی نیند آ رہی ہوتی ہے. رات کو بھی کبھی ایسا ہوتا ہے آنکھ نہیں لگ رہی، صحیح رات بھی بندہ جاگتا رہتا ہے، لیکن وہ جو
فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے نا، اس ٹائم سب سے مزے کی، سب سے زیادہ نیند ہوتی ہے. اس وقت اس نیند کو چھوڑ کر اٹھنا اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے سب سے اہم ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا نفس میرے قابو میں آئے، میں اس سے وہ کام کروا سکوں، یعنی کہ جو ہے نا نیکیوں پہ جمنا اور برائیوں سے رکنے کے لیے جو ایک کنٹرول ہے اپنے اوپر، وہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وہ صبح تہجد کا اٹھنا ضروری ہے. اور دوسرا، بات کرنے میں زیادہ درستی والا ہے، وہ اقوام وکیلا، یعنی انسان کو صحیح انداز میں ایک جو بات کرنے کا سلیقہ ہے، بات پہنچانے کا، وہ آ جاتا ہے. اللہ اس کے اس بولنے میں، کرنے میں برکت ڈالتا ہے، اس کو اور اچھے انداز میں. ہم چاہتے ہیں نا بہت دفعہ کہ ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ سکیں. بہت دفعہ ہم اپنے قریبی لوگوں کو، سب کو دعوت بھی دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کہہ نہیں پاتے ہیں، الفاظ نہیں ملتے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو تہجد ہمیں یہ کام بھی دیتی ہے، ہمیں اس میں قوی کرتی ہے. اقوام قیلا ہے، یعنی مضبوط کرتی ہے قیلا بات کرنے. بلا شبہ تیرے لیے دن میں ایک لمبا کام ہے. یعنی ٹھیک ہے، دن میں اللہ جانتا ہے، فطرتاً ہے کہ تمہارے بہت سارے کام ہوتے ہیں، تم دن میں وہ نوافل اور وہ اہتمام اور وہ ایسے نہیں پڑھ سکتے ہو. اور اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور ہر طرف سے منقطع ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جا. اور اسی طرح اقوام وکیلا سے مراد یہ بھی ہے کہ اس وقت جو انسان الفاظ نکالتا ہے، جو کھڑے ہو کے بولتا ہے، اس وہ الفاظ جو اثر رکھتے ہیں وہ ویسے عام وقت میں یا عام دن کی عبادات میں یا دعا میں ویسے نہیں ہوتے ہیں. تو اقوام وکیلا ہر اعتبار سے ہے. مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اس کو کارساز بنا لے اور اس پر صبر کر جو وہ کہتے ہیں، اور انہیں چھوڑ دے خوبصورت طریقے سے چھوڑنا، اور چھوڑ مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو خوشحال ہیں، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے. بلا شبہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے. بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک پیغام پہنچانے والا بھیجا جو تم پر گواہی دینے والا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک پیغام پہنچانے والا بھیجا. سو فرعون نے اس پیغام پہنچانے والے کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے پکڑ لیا، نہایت سخت پکڑنا. پھر تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. کہ اتنا پریشانی والے، ایسی حالت ہوگی کہ بچے اس غم اور پریشانی سے بوڑھے ہو جائیں گے. اس میں آسمان پھٹ جانے والا ہے، اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے. یقیناً یہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ نکال لے. یہ حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور یہ اسی سے متعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے کہیں گے، اے آدم. وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، میں بار بار حاضر ہوں تیری فرما برداری کے لیے. پھر انہیں آواز دی جائے گی، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کی جماعت نکالو. وہ پوچھیں گے، اے میرے رب، جہنم کی جماعت کیا ہے، یعنی کتنے لوگ نکالوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جانے والے ہیں، یعنی صرف ایک بچنے والا ہے. یا آپ کو یاد ہے ہم نے کس میں پڑھا تھا؟ یا جوج ماجوج کے، جب ہم نے ڈیٹیل پڑھی ہے تو وہ 999 اصل میں کون ہوں گے؟ یا جوج ماجوج کی وہ ہوں گے. لیکن اس وقت حمل والی اپنا حمل گرا دے، یعنی اتنا وہ ٹینشن کا اور پریشانی کا وقت ہو جائے گا سب کے لیے کہ 999 نکل جانے اور صرف ایک نے جانا ہے جنت میں. اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اور جس طرح سورہ حج میں آتا ہے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. یہ بات لوگوں پر بہت ہی گراں گزری، حتیٰ کہ ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تب بھی لوگ پریشان ہوئے، تو آپ نے پھر یہ بتایا کہ یہ اصل میں یاجوج ماجوج ہوں گے. بلا شبہ رب جانتا ہے کہ تو رات کے 2/3 کے قریب اور اس کا نصف اور اس کا تیسرا حصہ قیام کرتا ہے، اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو تیرے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام. اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے. اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، یعنی اتنا لمبا جاگنے کی، ہر روز آدھی رات جاگنا یا اس سے زیادہ یا اس سے کم جاگنا. سو اس نے تم پر مہربانی فرمائی تو قرآن میں سے جو میسر ہو پڑھو. اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے، یعنی یہ سارا کچھ ساتھ زندگی میں چلے گا. اللہ کا فضل تلاش کریں گے، یعنی کچھ اپنے کاروبار، بزنس اور ان کاموں میں مصروف ہوں گے، اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں لڑیں گے.
بس اس میں سے جو میسر ہو پڑھو، یعنی جتنا قرآن جو تھوڑا بہت رات میں قیام ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض دینا، اور جو نیکی بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اس سے اللہ کے ہاں پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب میں کہیں بڑی ہے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سعد بن ہشام فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے متعلق بتائیں، انہوں نے فرمایا تم یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع حصے میں قیام اللیل فرض فرمایا، جسے ہم نے شروع میں پڑھا ہے، شروع کی آیات میں تھا کہ رات کا کچھ حصہ جاگو، زیادہ جاگو، جتنا کر سکتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 1 سال قیام کرتے رہے، یعنی مسلسل اتنا لمبا قیام وہ کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری حصہ 12 ماہ تک آسمان میں روک کے رکھا۔ یہ جو آخری آیات ہیں یہ 1 سال بعد نازل ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری حصے میں تخفیف نازل فرمائی، یعنی کمی کر دی، اور قیام اللیل فرض ہونے کے بعد نفل ہو گیا، یعنی اس کو پھر نفل قرار دے دیا گیا کہ جو چاہے جتنا چاہے وہ پڑھ لے۔ سورۃ المدثر مکی صورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اے کمبل میں لپٹنے والے اٹھ کھڑا ہو، پس ڈرا اور اپنے رب ہی کی پس بڑائی بیان کر۔ سورۃ المدثر نزول کے اعتبار سے دوسری صورت ہے، اور یہ صورت بھی پوری نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی شروع کی چند آیات دوسری وحی میں نازل ہوئی تھی۔ یہی وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا سے واپس آ رہے تھے، اور آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا 600 پروں کے ساتھ آسمان پر، اور جب آپ گھر واپس آئے تو آپ پر یہ وحی نازل ہوئی تھی۔ اور اپنے کپڑے پس پاک رکھ اور پلیدی کو پس چھوڑ دے، اور اس نیت سے احسان نہ کر کے زیادہ حاصل کرے، اس لیے دوسروں کو نہ دو کہ پھر تم ان سے فائدے حاصل کر سکو۔ سلف صالح کا تو یہ حال تھا کہ جس پر وہ کوئی احسان کرتے یا کچھ دیتے تو اس سے پھر کچھ اپنا کام نہیں لیا کرتے۔ ہمیں بھی بہت ڈرنا چاہیے، اسی لیے پسند کیا گیا ہے ایسوں کو دیا جائے جن کا آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو، کہ نہ کوئی احسان کا نہ کچھ ڈر ہو کہ وہ آئیں گے آپ کے سامنے آپ کو کہیں گے اور پھر آپ کے کام کریں گے یا آپ ان سے اپنے کام کروائیں گے۔ تو یہ نہیں، احسان اس لیے نہیں کرو کہ زیادہ حاصل کر لو گے، کہ ان کی طرف سے پھر آپ کو ملے گا فائدہ۔ آپ ان کو دیں کہ اب وہ بھی آپ کے احسان تلے دب کر اب وہ نہ کریں اور وہ بھی آپ کے کام کریں، یہ کسی طور پر پسندیدہ نہیں ہے، ڈرنا چاہیے اس معاملے میں۔ اور اپنے رب ہی کے لیے پس صبر کر، تو جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ اس دن ایک مشکل دن ہے، کافروں پر آسان نہیں۔ چھوڑ مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور میں نے اسے لمبا چوڑا مال عطا کیا اور حاضر رہنے والے بیٹے عطا کیے، اور میں نے اس کے لیے سامان تیار کیا، ہر طرح تیار کرنا، پھر وہ امید رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں؟ ہرگز نہیں، یقیناً وہ ہماری آیات کا سخت مخالف رہا ہے، ان قریب میں اسے ایک دشوار گھاٹی چڑھنے کی تکلیف دوں گا۔ بے شک اس نے غور و فکر کیا اور بات بنائی، بس وہ مارا جائے، اس نے کیسی بات بنائی، پھر مارا جائے، اس نے کیسی بات بنائی، پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور برا منہ بنایا، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر اس نے کہا یہ جادو کے سوا کچھ نہیں جو نقل کیا جاتا ہے، یہ انسان کے قول کے سوا کچھ نہیں ہے، میں اسے جلد ہی سقر یعنی جہنم میں داخل کروں گا۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ سقر جہنم کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، وہ نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، نہ انسان پورا مرے گا نہ جیے گا، مسلسل عذاب کی حالت میں رہے گا۔ لا تبقی ولا تذر، اللہم اجرنا من النار۔ چمڑے کو جھلس دینے والی ہے، اس پر 19 مقرر ہیں، یعنی 19 نگران ہیں جہنم پہ مقرر، اور ہم نے جہنم کے محافظ فرشتوں کے سوا نہیں بنائے، اور ان کی تعداد ان لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے بنائی ہے جنہوں نے کفر کیا۔ اب کیا تھا، جب 19 کی تعداد بتائی گئی تو مشرکین اور منافقین وہ مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے اتنے سے وہ ہمارا کیا کر سکیں گے، ہم تو لاکھوں کروڑوں میں ہوں گے۔ تو اس پر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی تعداد کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، کہ لوگ اس پر یہ کرتے ہیں کہ اچھا وہ تو کیا ہوگا، اتنے سے تو ہم ویسے ہی بچ جائیں گے، نعوذ باللہ، اور ایسی باتیں۔ اچھا، اور ایسے پھر لطیفے بھی بنا لیے جاتے ہیں، ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ کبھی غفلت میں بھی، غلطی سے بھی ایسے لطیفے نہ سنیں نہ شیئر کریں، کوئی آپ کو سنائے اس پہ نہ مسکرائیں نہ ہنسیں نہ کوئی جواب دیں اور دوسرے کو منع کریں۔ یہ بھی ہمارے دور کا آج کا فتنہ ہے کہ جنت، جہنم، قیامت اور ان سب سے متعلق جو ہے وہ بے پناہ لطیفے اور طرح طرح کی باتیں بنا دی گئی۔
اور اس کو ہنسی مذاق میں لیا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ جنہوں نے کفر کیا تاکہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے اچھی طرح یقین کر لیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ایمان میں زیادہ ہو جائیں، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے اور ایمان والے شک نہ کریں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو کفر کرنے والے ہیں کہیں اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کیا ہے۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ باتیں بشر کی نصیحت ہی کے لیے ہیں، ہرگز نہیں۔ چاند کی قسم اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ روشن ہو، بلا شبہ وہ جہنم یقیناً بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بشر کے لیے ڈرانے والی ہے، اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے۔ تو جہنم کا ذکر اور جہنم کی آگ اور اس کا ذکر اللہ کیا فرما رہے ہیں، بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو بچانا چاہیں، ڈرنا چاہیں۔ ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے، مگر دائیں طرف والے جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے، تمہیں کس چیز نے سقر میں داخل کر دیا، یعنی جہنم میں۔ اب دیکھ لیں جہنم میں جانے کے اسباب آگے کیا آ رہے ہیں۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے، جہنم میں جانے کا پہلا ریزن۔ اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بےہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر فضول بحث کیا کرتے تھے، بحثوں میں باتوں میں انہی میں پڑے رہتے تھے۔ یا تو دین کی طرف راغب بھی نہیں ہونا، اور جب دین کی طرف جانا ہے تو کیا کرنا ہے، اس میں بحثیں ہی نہیں ختم ہونی ہے، فلاں فرقہ ایسا، فلاں ایسے، وہ یہ کرتے، وہ کرتے، بس فضول صرف ایسے ہی باتوں میں لگے ہوئے، عمل کی طرف نہیں۔ اور ہم جزا کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ کس نے دیکھا ہے کل کا دن؟ جب سب کا آئے گا ہم بھی دیکھ لیں گے، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گئے، یعنی موت آ گئی، بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی، تو انہیں کیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، جیسے وہ سخت بدکنے والے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے، ہرگز نہیں، یقیناً یہ یاد دہانی ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، وہی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور لائق ہے کہ بخش دے۔ بے شک تلاوت سنیے۔ سورۃ القیامہ مکی صورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ نفس اللوامہ، نفس کی مختلف اقسام ہیں جن کا قرآن میں مختلف انداز میں ذکر ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس امارہ جو کہ برائیوں کی طرف اکسا رہا ہوتا ہے، غلط کام کرنے کی طرف اکساتا ہے۔ نفس لوامہ ہوتا ہے جو کہ غلط کام پر کرنے پر انسان کو ملامت کرنے والا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا، کیسے کیا۔ اور نفس مطمئنہ جو کہ نیکی کا حکم دینے والا، نیکی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے، خیر کی طرف ہوتا ہے۔ اسی لیے سورہ فجر میں ہم نفس مطمئنہ کے بارے میں خوشخبری پاتے ہیں کہ جس کا نفس مطمئنہ میں سے ہوگا، یعنی اس قسم میں سے وہ انسان ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رب تعالیٰ اس کو پکاریں گے کہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ یعنی اللہ تو یہاں تک بھی قادر ہے کہ جو پور ہماری ہے، صرف انگلیاں نہیں، ان کی جو پور ہے وہ بھی درست کر کے بنا دے۔ ہر کسی کے فنگر پرنٹس ڈفرینٹ ہے، کتنے لوگ رہ رہے ہیں، ہر کوئی فنگر پرنٹ سے پہچانا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جو پور ہے، ایک ایک چیز جو ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں، میں اس کو بھی درست کر سکتا ہوں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا؟ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے، خوب جانتا ہے، اگرچہ وہ اپنے بہانے پیش کرے، جتنی مرضی معذرتیں پیش کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس دن انسان کو جو اس نے آگے بھیجا ہوگا، جو پیچھے چھوڑا ہوگا،
ہر چیز واضح کر کے بتا دی جائے گی، ہر چیز کھول دی جائے گی. کہاں پر عمل جو ہے اس کا دنیا میں کیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد پیچھے اس کے آثار میں کیا کچھ ہوا، ہر چیز واضح ہوگی. اور پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ جب اس کو بتایا جائے گا تو وہ تو اس سے زیادہ خود بہتر جاننے والا ہے، اسے پتا ہے کہ وہ کیا کچھ کر کے آیا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، چاہے وہ جتنی مرضی معذرتیں بہانے پیش کر. اچھا کیا ہوتا ہے، بہت دفعہ ہم دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا دراصل میرا یہ مسئلہ فلاں مسئلہ، لیکن ہم خود اندر جانتے ہوتے ہیں کہ اصل میں یہ مسئلہ نہیں ہے، میں چاہوں تو اس کو کر سکتی ہوں. تو انسان دوسروں کو جتنا مرضی کہہ لینا دراصل میرے میاں اجازت نہیں دیتے، دراصل میرے بچے چھوٹے، دراصل میرا یہ کام، دراصل میری طبیعت ایسی رہتی ہے، لیکن انسان خود جانتا ہوتا ہے کہ اگر وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا، اور انسان کا شوق اسے سب کچھ کرا دیتا ہے. اس دنیا میں ایسی ایسی ایگزامپلز موجود ہیں کس طرح لوگوں نے کیا کیا کچھ کام کیے ہوئے ہیں، کس طرح جو معذور لوگ ہیں کتنے ہمیں ڈفرینٹ واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے وہ کچھ کیا جو کہ اصل صحت مند نہیں کر سکتے، کیسی کیسی چیزیں پائی جاتی ہیں، کیا کیا کچھ نہیں بیان ہوتا ہے. تو انسان جب کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کو پورا کر نہ سکے. اللہ اس میں اس کی مدد ضرور کرتے ہیں، انسان اس کو پھر کر ہی لیتا ہے، پا ہی لیتا ہے. تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے تاکہ اسے جلدی حاصل کر لے. بلا شبہ اس کو جمع کرنا اور آپ کا اس کو پڑھنا ہمارے ذمے ہے. تو جب ہم اسے پڑھیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کر، پھر بلا شبہ اسے واضح کرنا ہمارے ذمے ہے. ہرگز نہیں، بلکہ تم جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو یعنی دنیا، اور بعد میں آنے والی کو چھوڑ دیتے ہو یعنی آخرت. اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، اور کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے. وہ یقین کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والی سختی کی جائے گی. ہرگز نہیں، وہ وقت یاد کرو جب جان ہستیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا، اور وہ یقین کر لے گا کہ یہ جدائی ہے، اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی یعنی بالکل سب کچھ جڑ جائے گا. اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے. اللہ تعالیٰ کے دیدار سے متعلق ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ خاص طور پہ ذکر ہے کہ جو چہرے تر و تازہ ہوں گے وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. الی ربھا ناظرہ، نظر یعنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں گے. اور اس کے بارے میں صحابہ کرام نے سوال بھی کیا. جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے صاف دیکھو گے. ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں چوندویں کا چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول. فرمایا کیا تمہیں سورج دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے جس کے سامنے بادل کی رکاوٹ بھی نہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا یقین رکھو کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے یعنی جس طرح تم چاند اور سورج کو دیکھتے ہو. قرآن مجید میں فاجر لوگوں کے متعلق اسی لیے فرمایا گیا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. سورہ مطففین میں آتا ہے 30ویں پارے میں، ہرگز نہیں بے شک وہ اس دن اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے، پردے میں رکھے جائیں گے. ان کو رب نہیں ملاقات کرے گا، ان سے نہیں ملے گا. جو فاجر اور مجرم لوگ ہوں گے وہ رب کا دیدار نہیں کر سکیں گے. سو نہ اس نے سچ مانا اور نہ نماز ادا کی، اور لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا. یہی تیرے لائق ہے، پھر یہی لائق ہے، پھر تیرے لائق یہی ہے، پھر یہی لائق ہے. کیا انسان گمان کرتا ہے تو اسے بغیر پوچھے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو گرایا جاتا تھا، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، پھر اس نے پیدا کیا، بس درست بنا دیا، پھر اس نے اسے دو قسمیں نر اور مادہ بنائی. کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بلا کیوں نہیں. سورۃ الدہر مکی صورت ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہایت مہربان ہے. اس صورت کو سورۃ الانسان اور حل اتی علی سورہ حل اتی بھی کہا جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ، جس طرح میں نے سورہ سجدہ میں بھی آپ ذکر کیا تھا، اور جو دوسری صورت ہے دوسری رکعت میں سورہ دہر وہ یہ صورت ہے. اس صورت میں تفصیل کے ساتھ جنت کا ذکر کیا گیا ہے. کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھا جس کا کہیں ذکر ہوا ہو؟ اپنی عمر کے بارے میں سوچے، 30
40, 50, 60, اور اس سے ذرا 5-10 سال پہلے کا سوچیں، آپ کہاں تھے؟ کیا وجود تھا؟ جس طرح پہلے کا کچھ نہیں پتا، کیا وجود تھا؟ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا جس کا ذکر کیا جائے، کچھ بھی نہیں تھا. ایسے ہی وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا ذکر سب کچھ ختم ہوتا جائے گا، کچھ نہیں. پہلے کتنے لوگ گزر چکے ہیں. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ انسان پر زمانے میں سے کوئی ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھا جس کا کہیں ذکر ہوا ہو. بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا، ہم اسے آزماتے ہیں، تو ہم نے اسے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنا دیا. یعنی نطفے سے پیدا ہونا، اور پھر اس کے بعد اس کا وہ سمیع اور بصیر، یعنی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا بنایا. بلا شبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، چاہے وہ شکر کرنے والا بنے اور چاہے نہ شکرا. یہ دونوں راستے واضح کر دیے گئے، اس کی مرضی ہے شکر کرے یا نہ شکری. یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیروں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے. بلا شبہ نیک لوگ ایسے جام سے پیئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا. وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے، وہ اسے بہا کر لے جائیں گے، خوب بہا کر لے کر جانا. یعنی جہاں چاہیں گے اس کی شاخیں نکال لیں گے، جہاں چاہیں گے وہ ان کے لیے حاضر ہو جائے گا اور وہ اس کو پیئیں گے. جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں، یعنی جو انہوں نے کہا، جیسے کہا کہ ہم ایسا کریں گے، اس کو ویسے ہی پورا کرنے والے ہیں. اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی. اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو. اس کی محبت پر علی حبہ سے دو مراد لی گئی ہیں. ایک یہ کہ مال کی محبت کے باوجود وہ اس کو دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، یعنی مسکین، یتیم، قیدی ان سب کو دیتے ہیں. اور دوسرا علی حبہ سے مراد ہے یعنی اللہ کی محبت میں وہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلاتے ہیں. اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکریہ. تو اصل اللہ کی راہ میں دیا ہوا کیسا پسندیدہ ہے؟ جس میں انسان کوئی واپسی کی، یہاں تک کہ اسے کسی بھی قسم کے فائدے کی امید نہ رکھے. یہ سوچ کر نہ دے کہ اب دوسرے سے میں بھی فائدہ اٹھاؤں گے، اس سے یہ کام کرا لوں گے، اس سے فلاں کام کرا لیں گے تو اس پر کچھ احسان کر دیں. یقیناً ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا، سخت تیوری چڑھانے والا ہے. بس اللہ نے انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لیا اور انہیں انوکھی تازگی اور خوشی عطا فرمائی، اور انہیں ان کے صبر کرنے کے عوض جنت اور ریشم کا بدلہ عطا فرمایا. اس میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، نہ اس میں سخت دھوپ دیکھیں گے اور نہ سخت سردی. یعنی جنت میں بھی کیسا موسم ہوگا؟ معتدل ہوگا، اعتدال والا ہوگا، نہ سخت سردی والا کہ پریشان کرے، نہ سخت گرمی والا. اس کے برعکس جہنم میں سخت سردی کا موسم بھی ہوگا، یعنی کہ سخت سردی کا عذاب بھی ہوگا. زمہریر جنت کی ایک وادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے جس میں سخت سردی ہوگی. اور ہم جانتے ہیں کہ کبھی آپ کا ہاتھ جلا ہے برف کو جب ہاتھ لگائیں تو؟ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے حالانکہ، لیکن اس سے بھی ہاتھ جل جاتا ہے. تو سخت سردی اور سخت گرمی دونوں ہی عذاب کا باعث ہیں. اسی لیے جو جنت کا ذکر کیا گیا اس میں کہا گیا ہے نہ سخت دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی دیکھیں گے، درمیانہ اعتدال والا موسم ہوگا. اور جو جہنم ہے اس میں یہ دونوں ان کے ایکسٹریم پر ہوگے. اور اسی کا کے بارے میں دنیا میں ذکر آتا ہے کہ جو دنیا کے دو موسم ہیں یہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہیں. روایات میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ نے اپنے رب کے پاس شکایت کی اور کہا اے میرے رب، میرے بعض حصے بعض کو کھا گئے ہیں، یعنی دوسرے کو ہی کھاتے جا رہے ہیں، اتنا ان کا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانس نکالنے کی اجازت دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سردی میں. یہ وہی ہے جو تم سخت گرمی محسوس کرتے ہو اور جو تم سخت سردی محسوس کرتے ہو. اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے خوشے تابع کر دیے جائیں گے، خوب تابع کیا جانا. اور ان پر چاندی کے برتن اور آب پورے پھرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، ایسا شیشہ جو چاندی سے بنا ہوگا. انہوں نے ان کا اندازہ رکھا ہے، خوب اندازہ رکھنا. اور اس میں انہیں ایسا جام پلایا جائے گا اس میں سونڈ ملی ہوگی. اور اس میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا جاتا ہے، اور ان کے ارد گرد لڑکے گھوم رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی گمان کرے گا، اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمت ہی نعمت اور بہت بڑی بادشاہی دیکھے گا. اور ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں روایات، بہت بڑی بادشاہی. ہم نے حدیث میں پڑھا تھا
تو جو سب سے آخر میں جانے والا جنتی بھی ہوگا اس کو دنیا اور 10 گنا دنیا سے بڑھ کر، ان کو اس کی مثل جتنی دنیا ہے اتنے اس کی جائیداد، اس کی جگہ ہوگی. تو وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو جہاں بھی دیکھے گا، جہاں نظر جائے گی جنت والے کی، وہ وہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں اور بادشاہی ہی بادشاہی دیکھے گا. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے اور گاڑا ریشم ہوگا، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں نہایت پاک شراب پلائے گا. سبحان اللہ، اللہم اجعلنا من، اللہم اجعلنا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. سوچیں ان لوگوں کی خوش قسمتی کا کیا عالم ہوگا جن کو رب تعالیٰ خود شراب پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. تو جو آج دنیا میں اس شراب سے، ان حرام کاموں سے بچے گا، کل قیامت کے دن اس کے لیے اس کا بہترین اجر رب تعالیٰ ایسی قدر کرے گا کہ انسان دنیا میں اپنی یہ ساری سختیوں سے جو خود کو روکا اور صبر کیا وہ سب بھول جائے گا. بلا شبہ یہ تمہارے لیے ہمیشہ کا بدلہ ہے، اور تمہاری کوشش ہمیشہ قدر کی ہوئی. لیکن ہم نے ہی تجھ پر یہ قرآن اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. بس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کر، اور ان میں سے کسی گناہ گار یا بہت ناشکرے کا کہنا مت مان، اور اپنے رب کا نام صبح اور پچھلے پہر یاد کیا کر، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے لیے سجدہ کر، اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کیا کر. یقیناً یہ لوگ جلد ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہیں، اور ایک بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں. ہم نے ہی انہیں پیدا کیا، اور ہم نے ان کے اعضاء کا بندھن مضبوط باندھا، اور ہم جب چاہیں گے بدل کر ان جیسے اور لوگ لے آئیں گے، بدل کر لانا. یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. یقیناً اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ظالم لوگ اس نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سورۃ المرسلات مکی سورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس سورت کا نام پہلی آیت کے لفظ سے ہی ہے. قسم ہے ان ہواؤں کی جو جانے پہچانے معمول کے مطابق چھوڑی جاتی ہیں، پھر جو تند ہو کر تیز چلنے والی ہیں، اور جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دینے والی ہیں خوب پھیلانا، پھر جو انہیں پھاڑ کر جدا جدا کر دینے والی ہیں، پھر جو دلوں میں یاد الہی ڈالنے والی ہیں، عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے. بے شک تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً وہ ہو کر رہنے والی ہے. بس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، اور جب آسمان کھولا جائے گا، اور جب پہاڑ اڑا دیے پھر ہم ان کے پیچھے دوسروں کو بھیجتے رہتے ہیں. ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے. کہ ہم نے تمہیں فقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، معلوم اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہے. کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ زندگیوں کو سمیٹتی جا رہی ہے، سنبھالتی جا رہی ہے. اور ہم نے اس میں ہم نے تمہیں نہیں چلو جلاتے تھے ایک ساتھ کام آتے ہیں. بلا شبہ وہ آگ محل جیسے شرارے پھینکے گی، جیسے وہ زرد اونٹ ہوں. یعنی وہاں آگ کے شرارے جو اٹھ رہے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ جیسے کہ زرد کے اونٹ اچھل رہے ہوں. سوچے بڑے بڑے وہ شرارے جو اٹھ رہے ہیں. یہ بری ہلاکت ہے. اے جھٹلانے والو، کھا لو اور تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم مجرم ہو. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے.
اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ سورۃ النبا مکی صورت ہے۔ نبا کہتے ہیں خبر کو، اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ کس چیز کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخے یعنی اوپر پہاڑ اس کے جماعت دیے جس سے زمین ٹک گئی ہے، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث بہت روشن گرم چراغ بنایا یعنی سورج، اور ہم نے بدلیوں سے کثرت سے برسنے والا پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ساتھ غلہ اور پودے اگائیں اور گھنے باغات۔ یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے۔ سراب یعنی بالکل جس طرح صحرا میں ریت ہوتی ہے ویسے ہو کے رہ جائیں گے۔ یقیناً جہنم ہمیشہ سے ایک گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، وہ مدتوں اسی میں رہنے والے ہیں۔ احقابہ 80 سال یا اس سے زیادہ کی مدت یعنی بہت لمبا عرصہ، نہ اس میں کوئی ٹھنڈ چکھیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز مگر گرم پانی اور بہتی پیپ۔ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ پورا پورا بدلہ دینے کے لیے بلا شبہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بری طرح جھٹلانا، اور ہر چیز ہم نے اسے لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز لکھی ہوئی کتاب میں شمار ہوئی ہوئی موجود ہے۔ ایک ہوتا ہے نا اندازہ کرنا، اندازے سے اتنی چیز پڑی ہوئی ہے، اور ایک ہے اس کو پورا کاؤنٹ کر کے رکھنا۔ کاؤنٹنگ زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہے، زیادہ درست ہوتی ہے، کہ اس کا مطلب ہے پورا 100% حساب ہے کہ یہاں پر کیا کچھ ہے۔ تو ویسے ہی اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک ایک انسان کے عمل بھی اس کا بھی اللہ نے شمار کر کے رکھا ہوا ہے، اور جہنم میں کس طرح کے عذاب اور کیا کچھ ہوگا وہ بھی شمار کیا ہوا موجود ہے، اور ہر چیز ہم نے اسے لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ بس چکھو کہ ہم تمہیں عذاب کے سوا ہرگز کسی چیز میں زیادہ نہیں کریں گے۔ یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، باغات اور انگور اور ابھری چھاتیوں والی ہم عمر لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے پیالے۔ وہ اس میں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا۔ تو رب کی طرف سے بدلے میں ایسا عطیہ ہے جو کافی ہوگا، اس رب کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے، بے حد رحم والا۔ وہ اس سے کوئی بات کرنے کی قدرت نہیں رکھیں گے، جس دن روح اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے۔ روح جبرائیل علیہ السلام، جن کا قرآن میں بار بار روح الامین اور اس طرح ذکر آتا ہے، اور فرشتے یعنی سب کے سب صف بنائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ کو صف بنانا پسند ہے، اسی لیے اپنے کاموں میں اپنی چیزوں میں ترتیب دے کے رکھنا، ان کو سلیقے سے ٹھیک کر کے رکھنا، یہ ایک اچھا جو اخلاق اور جو ایک تربیت کے اعتبار سے یا شخصیت سازی میں انسان کی شخصیت اگر وہ ہر کام کو بہت سلیقے سے اور اچھے انداز میں کرنے والا ہے تو یہ اس کی شخصیت کی ایک خوبی ہوتی ہے۔ صف بنانا اللہ کو پسند ہے، اور اسی لیے جماعت میں ہمیں سکھایا گیا، اسی لیے جب ہم مجلسوں میں اکٹھے ہوں تب بھی ہمیں صف میں رہنا چاہیے، صرف خود اپنی صف نہیں، پھر جب کہیں جائیں تو وہاں پر اپنے جوتے اتاریں تو اس کو صف میں لائن میں اتاریں، اپنے کپڑوں کو رکھیں تو ان کو اس ترتیب سے رکھیں، چیزوں کو اس طرح سے رکھیں کہ وہ صف میں ہو، تو اس میں ہمارے اپنے لیے ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ وہ کلام نہیں کریں گے مگر وہی جسے رحمان اجازت دے گا، اور وہ درست بات کہے گا۔ یہی دن ہے جو حق ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے۔ بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب ہے، جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، آج میرا حساب نہ ہوتا، مٹی ہوتا اور مٹی میں ہی مل جاتا۔ سورۃ النازعات مکی صورت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر سختی سے جان کھینچ لانے والے ہیں، اور جو بند کھولنے والے ہیں آسانی سے کھولنا، یعنی نیکی اور
بروں کی ہم پہلے حدیث میں پڑھ چکے ہیں، ان کی روح نکالنے والے، اور جو تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا، پھر جو آگے نکلنے والے ہیں آگے بڑھ کر، تو اس میں سب فرشتوں کی جو مختلف کوالٹیز ہیں ان کا ذکر ہے۔ پھر جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے ہیں، یہ جو اللہ حکم دیتا ہے، جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا زلزلہ، اس کے بعد ساتھ ہی پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا، کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا بے شک ہم یقیناً پہلی حالت میں لوٹائے جانے والے ہیں، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا یہ تو اس وقت خسارے والا لوٹنا ہوگا، بس وہ تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی، بس یک لخت وہ زمین کے اوپر موجود ہوں گے۔ کیا تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے؟ جب اس نے اسے مقدس وادی طوا میں پکارا، فرعون کے پاس جا، یقیناً وہ حد سے بڑھ گیا ہے، بس کیا تجھے اس بات کی کوئی رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں، بس تو ڈر جائے۔ چنانچہ اس نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی تو اس نے اس جھٹلا دیا اور نافرمانی کی، پھر واپس پلٹا، دھوڑ بھاگ کرتا تھا۔ پھر اس نے اکٹھا کیا، پس پکارا، پس اس نے کہا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے فرعون کا۔ تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ کیا پیدا کرنے میں تم زیادہ مشکل ہو یا آسمان، جس کی وسعت اتنی ہے کہ ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، نگاہ ہی نہیں پہنچ سکتی۔ دنیا میں کسی حصے میں چلے جائیں اوپر آسمان نظر آئے گا، ویسا ہی جیسا یہاں پر ہے، ویسا ہی کسی اور ملک میں جائیں، کسی اور جگہ جہاں مرضی پہنچ جائیں آسمان ویسے ہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو 5 6 7 فٹ کے ہو، تمہیں بنانا مشکل ہے کہ وہ آسمان؟ اس نے اسے بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اسے برابر کیا، اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا، اور زمین اس کے بعد اسے بچھا دیا، اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالنا، اور پہاڑ اس نے انہیں گاڑ دیا تمہاری اور تمہارے چوپاؤں کی زندگی کے سامان کے لیے۔ پھر جب وہ ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی، جس دن کا جو اس نے کوشش کی، اور جہنم ہر اس شخص کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھتا ہے، بس لیکن جو حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کو اہمیت دی، وہ پہلے نمبر پہ اس کو رکھا، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وہ تجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہے، اس کے ذکر سے تو کس خیال میں ہے، تیرے رب ہی کی طرف اس کے علم کی انتہا ہے، تو صرف اسے ڈرانے والا ہے جو اسے ڈرتا ہے۔ گویا وہ جس دن اسے دیکھیں گے وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر دن کا ایک پچھلا حصہ یا اس کا پہلا حصہ، یعنی وہ یہ گمان کریں گے۔ سورہ عبسہ مکی صورت ہے۔ شو اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ صورت نابینا صحابی عبداللہ بن مکتوم کے بارے میں اتری۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین میں سے ایک بڑا آدمی بیٹھا تھا کہ ابن مکتوم آئے اور کچھ مسائل پوچھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور توجہ اس دوسرے کی طرف رکھی، اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اور اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود کسی قسم کی تذلیل نہیں تھا، بلکہ ایک یہ تھا، ان کو ایک حرص تھی، لالچ تھی کہ یہ مشرکین مکہ اور ان کا سردار آیا ہوا ہے، تو میں اس کو بھی سکھا دوں، سمجھا دوں، کیا پتہ یہ ایمان والا ہو جائے، تو وہ تو پہلے ہی مومن ہے، ٹھیک ہے اس کو میں بعد میں بتا دوں گا۔ تو ان کی طرف توجہ نہیں دی، اور جو بڑا سردار ہے جو آ کے بیٹھا ہوا تھا اثر رسوخ والا، اس کو دعوت دیتے رہے، اس کو بلایا۔ اس چیز کو اللہ نے ناپسند کیا اور اس پر تنبیہ کی۔ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، اس لیے کہ اس کے پاس اندھا آیا ہے، اور تجھے کیا خبر کیا چیز معلوم کرواتی ہے، شاید وہ پاکیزگی حاصل کر لے یا نصیحت حاصل کرے تو وہ نصیحت اسے فائدہ دے، لیکن جو بے پرواہ ہو گیا سو تو اس کے پیچھے پڑتا ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جو سیکھنے آئے، جو سیکھنا چاہ رہا ہے، اس کو چھوڑ کر جو نہیں سیکھنے چاہ رہے ہیں ان کے پیچھے پڑے رہنا یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ جو آپ کے پاس اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے اس کو ضرور وقت دیں، اس کو سکھائیں، اس کو سمجھائیں، کیا پتا وہ اس سے زیادہ ہدایت والا ہو جس کو ہم ہدایت پہ لانا چاہ رہے ہیں، سو تو اس کے پیچھے پڑتا ہے، حالانکہ تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ پاک نہیں ہوتا، اور لیکن جو کوشش کرتا ہوا تیرے پاس آیا اور وہ ڈر رہا ہے تو اس سے بے توجہی ہی کرتا ہے، ایسا ہرگز نہیں، چاہیے یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔
تو جو چاہے اسے قبول کر لے۔ ایسے صحیفوں میں ہیں جن کی عزت کی جاتی ہے، جو بلند کیے ہوئے، پاک کیے ہوئے ہیں۔ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو معزز ہیں، نیک ہیں، یعنی فرشتے۔ مارا جائے انسان، وہ کس قدر ناشکرا ہے، ہلاک ہو گیا۔ قتلا، جس نے ناشکری کی، جو ناشکری کرنے والا ہے، اس نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک قطرے سے اس نے اسے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھائے گا۔ یعنی ایک ایک زندگی میں ہونے والا جو کچھ پیش آ رہا ہے، وہ سب رب تعالیٰ کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اسی نے پیدا کیا، اسی کے حکم سے ہم رزق سب کچھ مل رہا ہے، گزار رہے ہیں، اسی کے حکم سے ہم مریں گے، پھر اسی کے حکم سے قبر میں رہیں گے، پھر اسی کے حکم سے ہم اٹھائے جائیں گے اور اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو پھر اس حد تک جب اللہ کی نگرانی اور اس کی مرضی ہے، تو پھر ہم اپنی مرضیاں کیوں چلاتے ہیں، کیوں اس میں مگن ہیں؟ ہرگز نہیں، ابھی تک اس نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اس نے اسے حکم دیا۔ تو انسان کو لازم ہے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے کہ ہم نے پانی برسایا، خوب برسانا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، ایک عجیب طریقے سے پھاڑنا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور کے درخت اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشوں کے لیے زندگی کا سامان۔ بس جب کانوں کو بہرا کرنے والی قیامت آ جائے گی، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی۔ اسے کسی کی کوئی پرواہ فکر نہیں ہوگی، صرف اپنی پرواہ ہوگی۔ اور ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ چاہے گا کہ اپنے خاندان بلکہ اپنے ساری دنیا کے لوگ جو ہیں سب کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو بچا لے۔ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے، بہت خوش ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں سے کرے۔ اور کچھ چہرے اس دن ان پر ایک غبار ہوگا، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، ان کو سیاہی ڈھانپتی ہوگی۔ یہی ہے جو کافر ہیں، نافرمان ہیں۔ سورۃ التکویر مکی صورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کی طرف ایسے دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھتا ہے، یعنی قیامت میں کیا کچھ وقوع پذیر ہوگا، کیا کچھ آئے گا، وہ اس کو ایسے دیکھنا چاہتا ہے جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھ لے۔ سورہ تکویر جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں، اس سے اگلی سورہ سورۃ الانفطار ہے، اور اس کے بعد ایک سورت چھوڑ کر پھر سورہ انشقاق ہے، یعنی ان 3 سورتوں کو پڑھ لیں۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ جو یہ والی حالت ہوتی ہے نا، اس میں کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کی بہت زیادہ کیئر کی جاتی ہے، اس کو ایسے چھوڑا نہیں جاتا ہے، تو اس لیے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب سب کچھ اپوزٹ ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں شروع سے سورج لپیٹ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اس وقت وہ روشن ہے، پھیلا ہوا ہے۔ ستارے بے نور ہو جائیں گے، حالانکہ اس سے پہلے وہ نور والے ہیں، روشنی دینے والے ہیں۔ پہاڑ چلائے جائیں گے، حالانکہ ابھی وہ سٹل ہیں، ساکن ہیں۔ اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، حالانکہ بہت اب کیئر کی جاتی ہے۔ جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، جنگلی جانور کیا ہوتے ہیں؟ دور دور مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے، وہ سب اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، سمندر تو پانی والے ہوتے ہیں، اور یہ کہ ان کو بھڑکایا جائے گا۔ اور اب تو یہ سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ ان کے اندر سے اگر کوئی ایک گیس نکال لی جائے تو وہ ساری آگ بن جائے گی۔ اور جب جانیں ملائی جائیں گی، یعنی جسم اور روح ملا دیا جائے گا، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی تھی، اور جب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، ہر جان جان لے گی جو لے کر آئی۔ علمت نفس ما احضرت، ہر نفس جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہوگا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، جو چلنے والے ہیں، چھپ جانے والے ہیں، اور رات کی جب وہ جانے لگتی ہے اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، بے شک یقیناً ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو بہت معزز ہے، بڑی قوت والا ہے، عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے۔
وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، امانت دار ہے، اور تمہارا ساتھی ہرگز کوئی دیوانہ نہیں ہے، اور بلا شبہ یقیناً اس نے جبرائیل کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا ہے۔ تو یہاں پر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کا ذکر ہے، اور وہ غیب کی باتوں پر ہرگز بخل کرنے والا نہیں، یعنی چھپانے والا نہیں ہے، اور وہ ہرگز کسی مردود شیطان کا کلام نہیں۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو، کس طرف چلتے جا رہے ہو، کہاں دوڑ رہے ہو؟ یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ سیدھا چلے، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو سب جہانوں کا رب ہے۔ بے شک سورۃ الانفطار، انفطار فطرہ سے یعنی پھٹ جانا، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب ستارے بکھر کر گر جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی، ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، تجھے تیرے نہایت کرم والے رب کے متعلق کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے برابر کیا، جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ بے شک تم پر یقیناً نگہبان مقرر ہیں، کرامن کاتبین، وہ جو بہت عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ بے شک نیک لوگ یقیناً بڑی نعمت میں ہوں گے، اور بے شک نافرمان لوگ یقیناً بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ وہ اس میں جزا کے دن داخل ہوں گے، اور وہ اس سے کبھی غائب ہونے والے نہیں ہیں۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ جزا کا دن کیا ہے؟ پھر تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ جزا کا دن کیا ہے؟ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہ رکھے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ سورۃ المطففین مکی صورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ بڑی ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا انہیں تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بہت بڑے دن کے لیے، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے؟ تو ناپ تول میں کمی کرنا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جب لوگوں سے لینا چاہتے ہیں تو پورا پورا، اور جب خود دینے کی باری ہوتی ہے تو کم۔ ناپ تول فزیکلی بھی ہے، یعنی کہ جس کو محسوس کیا جائے، جس طرح ہم بازاروں میں اور تجارت میں اور کاروبار میں لین دین میں ہوتا ہے، اور ایک حصی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے ناپ تول؟ کس قسم کا؟ انسان کے حقوق و فرائض کا، کہ وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس کے حقوق اسے ملنے چاہیے وہ سب ملے، خود چاہے وہ ادا کرے یا نہ کرے۔ اپنی دفعہ سستیوں کا شکار ہوتا ہے، اور دوسروں کی دفعہ چاہتا ہے کہ اسے سب کچھ مل جائے جو دوسروں کو کرنا چاہیے۔ ہم اکثر کون سے لیکچر سن رہے ہوتے ہیں؟ والدین بچوں کے حقوق کے سن رہے ہوتے ہیں، بچے والدین کے حقوق کے، ان کو یہ کرنا چاہیے، اور مرد جو ہیں وہ عورتوں کے، بیوی کو ایسے 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 ہونا چاہیے، اور عورتوں کو سارے وہ یاد آ رہے ہوتے ہیں حق اپنے، کہ مرد کو یہ کرنا چاہیے، لیکن اپنے حقوق، اپنے فرائض، مجھ پر کیا ذمہ داری ہے، مجھے کیا کرنا ہے، وہ سائڈ پر۔ تو کیا کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ وہ لوگ کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لوگوں سے جو چاہیے پورا حق مانگنا ہے، جیب خرچ بھی ملے، فلاں کام بھی ہو، فلاں بھی ہو، لیکن شوہر کا جو اس کے حق ہے، اس کے لیے تیار ہونا، اس کے لیے سورنا، اس کو جو سکون پہنچانا ہے، آپ کی وجہ سے جو ٹھنڈک پہنچنی چاہیے، پریشان نہ ہو، یا جو اور معاملات ہیں وہ ہم کریں نہ کریں، لیکن پوری لسٹ اپنی تیار رکھیں کہ آپ پر یہ فرض ہے، اللہ نے آپ پر یہ ذمہ داری لگائی ہے، پوری کریں، جیسے مرضی کریں، کھپیں جائیں، جیسے مرضی کما کے لائیں، جو مرضی کریں۔ ہاں میری مرضی ہے، میرا موڈ ٹھیک ہوا، طبیعت ٹھیک ہوئی تو بات کر لوں گی، اچھا سلوک کر لوں گی، کھلا پلا دوں گی، اچھا تیار ہو جاؤں گی، مسکراہٹ دے دوں گی، ورنہ نہیں۔ اور یہ میں بار بار جو بہت زیادہ میاں بیوی کے حقوق پر بات اسی لیے کرتی ہوں کہ جو ایک خاندان بنتا ہے نا، جو ایک کمبینیشن ہے، اس میں یہ اصل بنیادیں ہوتی ہیں، اور جب یہ بنیادیں ہی کمزور ہوتی ہیں، اور جب یہی ٹھیک طرح سے نہیں ہوتے، آگے اولاد میں وہ کمزوریاں جاتی ہیں، جو وہ والدین کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اور پھر آگے وہ چیزیں رپیٹ ہوتی جاتی ہیں، اور وہ کم نہیں ہوتی، وہ اور آگے بڑھتی جاتی ہیں، وہ چیزیں اور آتی جاتی ہیں۔ اور یہ جو دین اسلام کی اتنی بڑی رحمت ہے نا ہمارے پاس، یہ خاندانی نظام، یقین مانیں اللہ کا اتنا کرم ہے۔ آپ اس ٹائم ویسٹ میں دیکھیں کہ جو جہاں پر خاندانی نظام نہیں ہے،
وہاں پہ لوگوں کی کیا حالت ہے, کس طرح لوگ پاگل ہوئے پھرتے ہیں, کیا ان کے حالات ہیں. کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا نہیں ہے, والدین کی کوئی قدر نہیں ہے, اکیلے اکیلے گھروں میں رہتے ہیں, کچھ نہیں پتا. شوہر نے اپنا کمانا ہے, بیوی نے اپنا کمانا ہے, لا کے ایک دوسرے کو دے دیا, اس نے اپنا کھایا, اس نے اپنا بل پے کیا. کیا کیا کچھ ہے. اللہ نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں, جو اسلام کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں, ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے, ہم اس کو سمجھتے اور مانتے ہی نہیں. تو ناپ تول میں یہ تو ہو جائے کہ میری طرف سے زیادہ ہو جائے, احسان کا معاملہ ہو, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ میں خود تو کمی کروں, خود اپنے اوپر نظر نہ ڈالوں اور دوسروں پہ نظر رکھوں, دوسرے پہ کہ اس کو یہ کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا. اور پھر جب ایسی صورت پیش آتی ہے تبھی جا کے گھر برباد ہوتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ وہ مشہور قول ہے کہ جس شخص کو آپ کھونا چاہتے ہیں, یعنی اس کے دل میں آپ کی کوئی قدر و قیمت نہ رہے, کچھ نہ رہے, اس سے خوب شکوے شکایتیں کیا کریں. وہ کہے گا بس جانے دو, اس کا کام ہی بولنا ہے, جب دیکھو جیسے دیکھو اس نے بولنا ہی بولنا. شکوے شکایتیں ہیں. کوئی دوستی ختم کرنا چاہتے ہیں, کوئی تعلق ختم کرنا چاہتے ہیں, کوئی محبتیں ختم کرنا چاہتے ہیں, شکوے شکایتیں شروع کرتے ہیں. جب بیٹھیں, جب فون کریں, شکوے شکایتیں کریں. اچھا مجھے بتائیں, اس کی پریکٹیکل اگزامپل ہے. آپ کسی کو فون کریں 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, وہ 5 منٹ اسی میں گزار دے, یاد آ گئی تمہیں, کر لیا, بڑی بات ہے آج تم نے کر لیا, میں نے تو کب نہیں, تم بھول ہی گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا اگلی دفعہ فون کرنا اور مشکل لگتا ہے اس کو کہ اب کیا اس سے بات کریں گے, پھر اس نے وہی ساری سنانی ہے. تو ایسا ایسا بندہ پیچھے ہٹنے لگ جاتا ہے. تو ناپ تول میں کمی, ایک تو بزنس چل رہا ہے ہمارے, کچھ بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی قبول نہیں ہے. کپڑوں کو اس طرح بیچنا کہ جو کہ اس کی اصلیت نہیں ہے, کچھ اور بتا کے بیچنا, کھانے کی چیزوں کو بیچنا, کچھ کرنا, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ویل للمطففین, یہ سورت کا آغاز ہے. اور ویل جہنم کی ایک وادی ہے, اور ویل عربی زبان میں نہایت ہلاکت, بربادی, تباہی کے لیے آتا ہے, جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اور کچھ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ڈنڈی مارنے والے, مطففین کا, یعنی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں, جو کام ہے, اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. جو ان کو جاب دی گئی ہے, جو فرض ادا کیا گیا ہے, مثلا آپ اگر ٹیچر کی حیثیت سے ہیں, آپ کو ایک ٹائم دیا گیا ہے, آپ نے اتنے بجے پہنچنا ہے, اور آپ اس سے 2 منٹ 5 منٹ بھی لیٹ ہو رہے ہیں, آپ ڈنڈی مار رہے ہیں اپنے کام, یعنی کہ کچھ بھی ملاوٹ کر دینا, وہ سب اس میں شامل ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں, کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے ان سے پوچھنا ہے کیا بہت بڑے دن کے لیے, جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج مخلوق کے قریب ہو جائے گا, یہاں تک کہ ان سے 1 میل کی مقدار کی طرح ہوگا, صرف 1 میل کا فاصلہ رہ جائے. تو لوگ اپنے اعمال کے اندازے کے مطابق پسینے میں ہوں گے, جو ان میں سے بعض کے ٹخنوں تک ہوگا, بعض کے گھٹنوں تک, بعض کی کمر تک, اور بعض کو پسینہ لگام کی طرح لگام ڈال دے گا, یعنی اتنا زیادہ آ جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا, یعنی اس طرح لگام ہی ڈال لے گا, اس کو پکڑ ہی لے گا. ابن عمر کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کانوں کے نصف تک پسینے کا ذکر کرتے ہوئے یہی آیت پڑھی تھی, یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کی کیفیت یہ ہوگی, پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, ہر کوئی اپنے گناہوں کے مطابق. ہرگز نہیں, بے شک نافرمان لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً دائمی سخت قید کے دفتر میں ہے. اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ دائمی سخت قید کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے واضح لکھی ہوئی, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے. جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں, اور اسے کوئی نہیں جھٹلاتا مگر حد سے نکل جانے والا سخت گناہ گار. جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. ہرگز نہیں, بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے تھے. ہرگز نہیں, بے شک وہ اس دن یقیناً اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے, پھر بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں یقیناً داخل ہونے والے ہیں, پھر کہا جائے گا یہی ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. تو یہ جو آ رہا ہے آیت نمبر 14 میں, ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا جائے گا ان کے دلوں پر جو وہ کماتے تھے. اس کے بارے میں ترمذی کی روایت میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے, جب باز آ جائے اور معافی مانگ لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے, اور اگر دوبارہ گناہ کرے تو داغ بڑھا دیا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ سیاہ داغ اس کے پورے دل پر غالب آ جاتا ہے.
یہی وہ ران ہے جو اللہ عز و جل نے اس آیت میں فرمایا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً بہت ہی اونچے لوگوں کے دفتر میں ہے۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ بہت ہی اونچے لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے واضح لکھی ہوئی، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں، بے شک نیک لوگ یقیناً بڑی نعمت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی پہچانے گا، انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی، اس کی مہر کستوری ہوگی، اور اسی کو حاصل کرنے میں ان لوگوں کو مقابلہ کرنا لازم ہے جو کسی چیز کے حاصل کرنے میں مقابلہ کرنے والے ہیں، اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہوگی جو ایک چشمہ ہے جسے مقرب لوگ پئیں گے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہنسا کرتے تھے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ آج دنیا میں جو لوگ دوسروں پر ہنستے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ اس کو پلٹا دے گا، جو ایمان والے ہیں وہ کیا ہوگا؟ مجرموں کو ان پر ہنسیں گے کہ دیکھو تم ہمیں کہتے تھے، آج دیکھو آج تمہارا کیا انجام ہوا۔ اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس آتے تو خوش گپیاں کرتے ہوئے واپس آتے تھے، یعنی جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو اشارے کر کر کے دیکھو۔ کچھ آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں کوئی اس طرح کے کوئی ایونٹس، کچھ بھی کہ پردہ کرنے والے کہیں ایسے ایونٹ پہ جائیں تو ایک دوسرے کو اشارے کر کے دیکھو ذرا اس طرح کی ہے کیا؟ اور جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس آتے تو خوش گپیاں کرتے ہوئے واپس آتے، خوب ہنستے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے ان کی باتیں کرتے ہوئے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہا کرتے تھے بلا شبہ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے، سو آج وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پر ہنس رہے ہیں، اللہ اس کو واپس پلٹا دے گا۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہیں، کیا کافروں کو اس کا بدلہ دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے؟ ہم ایک صورت اور پڑھیں گے پھر انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ سورۃ الانشقاق مکی صورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور یہی اس کا حق ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو کچھ ہے اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ بالکل سفید روٹی کی طرح ہو جائے گی، یعنی ہر چیز اس میں سے نکال کر کھول کے رکھ دی جائے گی اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور یہی اس کا حق ہے۔ اے انسان، بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، سخت مشقت، پھر اس سے ملنے والا ہے، بس لیکن وہ شخص جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، سو ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا، نہایت آسان حساب، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش واپس آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے انسان تو کشا کشا آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور عنقریب تو اس سے ملاقات کرے گا، تو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اصل میں وہ کامیاب ہے، اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آسان حساب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کا بھی حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، اللہ نے جس سے پوچھنا شروع کر دیا نا تم نے فلاں وقت میں یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا، اس کے لیے آسانی ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہ صرف پیشی ہے، جس میں صرف اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے اور جس سے حساب میں پڑتال کی گئی وہ ہلاک ہو۔ یعنی آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو دیکھے گا اور ان سے درگزر فرما دے گا، یہ آسان حساب ہے، لیکن اللہ دیکھے گا ضرور۔ آپ سوچیں وہی کیفیت کیا ہوگی کہ گناہ اور سب کچھ انسان کو یاد کر رہا ہوگا اور رب تعالیٰ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کچھ تم نے کیا تھا، اور اللہ اس سے درگزر کا معاملہ کرے گا، یہ آسان حساب ہے۔ لیکن جس سے اللہ کی طرف سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی، حساب شروع ہو گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں کیا، تو وہ تو تباہ ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ تو پھر جہنم میں ہی جانے والا ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے آسان حساب کی مختلف صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک بندہ اپنے رب کے قریب ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنا دامن اس پر رکھے گا کہ کسی اور کو خبر نہ ہو، پھر فرمائے گا تو نے یہ کام کیے تھے؟ اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہے گا، وہ کہے گا ہاں، اور فرمائے گا تو نے یہ کام بھی کیے تھے، فلاں 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 گناہ بھی؟
وہ کہے گا ہاں. بس اللہ تعالیٰ اس سے اقرار کروا لے گا, پھر فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ پر پردہ ڈالا سو آج میں تمہیں وہ گناہ معاف کرتا ہوں, تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تھوڑی سی نیکی کا ثواب بھی بہت بڑھا دے گا. یہ بھی آسان حساب میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا, ایک لمبی روایت ہے, اس کا خلاصہ ہے کہ آپ کی امت کے ایک آدمی کے گناہوں کے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے 99 دفتر یعنی جو رجسٹر جس میں سب کچھ لکھا ہوگا کاغذ کے پرزے کے مقابلے میں ہلکے ہو جائیں گے. اور وہ کاغذ کا پرزہ کیا ہوگا؟ جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور لیکن وہ شخص جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا گیا تو عنقریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا. بلا شبہ وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا, ان کے ساتھ انجوائمنٹس میں لگا ہوا تھا, مزوں میں لگا ہوا تھا. روز کی نئی کہانیاں, نئی سیریں, نئے مزے, نئی لسٹ, دنیا 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 تھی. یقیناً اس نے سمجھا تھا کہ وہ کبھی اپنے رب کی طرف واپس نہیں لوٹے گا. کیوں نہیں؟ یقیناً اس کا رب اسے خوب دیکھنے والا تھا. بس نہیں, میں شفق کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور اس چیز کی جسے وہ جمع کرتی ہے اور چاند کی جب وہ پورا ہوتا ہے کہ تم ضرور ہی ایک حالت سے دوسری حالت کو چڑھتے جاؤ گے. تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے, اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلاتے ہیں. اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں. بس انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. انشاءاللہ اس سے آگے کل ہم شروع کریں گے, اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے, سراسر اللہ کی توفیق سے ہم قرآن کے ترجمے کو پڑھنے کی اور اس پہ غور و فکر کرنے کا ہمیں موقع ملا. اور الحمدللہ اس میں ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہیں, پوری دنیا سے شامل ہیں. اور جو ہماری لائیو کلاس چل رہی ہوتی ہے اس میں اس وقت جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی تقریباً 40-50 یا 50 سے زیادہ ہی ہوتے ہیں, اور جو لائیو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ 30 کے قریب ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یوٹیوب پہ جا کر تو 100 سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں. جو لوگ اس کے بعد یعنی اس ٹائم میں نہیں کر پاتے ہیں وہ بعد میں اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ میں نے آپ سب سے تاثرات کا کہا, بلکہ میری آن لائن والے لوگوں سے خاص ریکویسٹ ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان کے تو ہم حالات و واقعات دیکھ رہے ہوتے ہیں, کون آیا, کس طرح آیا, کتنا آیا, ریگولر رہا, نہیں رہا. آپ اپنے بارے میں ضرور بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں, کس کنٹری سے ہیں, اور آپ نے کیا سیکھا, کتنا ریگولر لیا, کس طرح لیا, اسی ٹائم میں لیا, اور اگر اس ٹائم میں نہیں لیا اس کے علاوہ کسی اور ٹائم میں ریکارڈنگ سنی تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا. انشاءاللہ کل ہم اس کو شیئر کریں گے. کل کا ہمارا اسکیجول یہ ہوگا کہ 10:30 بجے ہی ہماری کلاس شروع ہوگی, اور میری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو جلد مکمل کریں 1 سے سوا گھنٹے میں, اور اس کے بعد کچھ 3-4 لوگوں کے تاثرات ہی ہم لیں گے. اور وہ بھی میری کوشش ہوگی کہ جو باہر سے ادھر سے لوگوں نے کیا ہے اٹینڈ اور ان کی طرف سے ہمیں تاثرات بھی ملے, الحمدللہ اللہ انہیں اور برکت دے, اور اگر کسی اور کے بھی ملتے ہیں تو انشاءاللہ ہم وہ چلائیں گے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یا اللہ ہم نے جو کچھ سنا, سمجھا, پڑھا, ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے, اور اس مجلس کو, اس سیکھنے کو ہمارے لیے قیامت کے دن حجت کا باعث بنا دینا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.